پچھلے جو بات ہوئی تھی نا، جس کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر اور مطالعہ ہم لوگ کر رہے تھے، اے ایمان والو اس کے رسول پر، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کی کتاب اور اس کے رسولوں اور روز آخر میں کفر کیا، گمراہی میں بھٹک کر کہاں نکل گیا؟ بہت دور نکل گیا، صرف بھٹکا نہیں، بہت دور نکل گیا۔ تو یہ قرآن جو ہے نا، ایک ٹیکنیکل بک ہے۔ اب میرے لفظ سے شاید کچھ لوگ بولیں کہ ٹیکنیکل بک کہاں سے آ گیا، لیکن ٹیکنیکل بک کی خوبی ہوتا ہے نہیں کہ کاز اینڈ افیکٹ پر ڈیل کرتا ہے، کاز اینڈ افیکٹ اہم موضوع ہے۔ اسی لیے یہ کتاب ایک معاشرتی سوسائٹی سے ڈیل کرتا ہے، جس میں کاز اور افیکٹ ہوتا ہے۔ اپنے انصاف کی بات سنی، گواہی دو اور فیصلہ کرو، تو کاز اینڈ افیکٹ پہ ڈسکس کرتا ہے اور معاشرے کی باتوں کو بتاتا ہے۔ معاشرے میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں بتاتا جو تصوراتی ہو، جو خیالی ہو، جو لیلا مجنو کی داستان ہو یا پریوں کی کہانی ہے، ایسی چیزوں کو یہ جو چیز ڈسکس کرتا ہے وہ پریکٹیکل ہوتا ہے، بالکل۔ تو میں نے کہا تھا کہ تقریباً ہر مسجد میں جو نماز ہوتی ہے جمعہ کے، اور تقریباً ہر جمعہ میں 99% مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ ہر جمعہ میں جو تقریر مقرر کرتا ہے، اس سے پہلے وہ ایک خطبہ پڑھتا ہے، جس کے آخری الفاظ میں نے پچھلے سیٹنگ میں کیا تھا۔ اما بات کے بعد، تمام باتوں سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تمام راستوں سے بہتر راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام کاموں میں بدترین کام وہ ہیں جو خدا کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں، یعنی اپنی طرف سے اضافہ کیا جائے۔ اضافہ بھی، مائنس بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اردو میں اضافہ کا مطلب پلس، زیادہ کرنا ہے، لیکن ٹیکنیکل بک میں اضافہ مائنس سائن کے ساتھ بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب کہا گیا، اور نیچے تمام راستوں سے بہتر راستہ کہا گیا، یعنی کہ ایک طرف کتاب کی بات ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جب موضوع آیا ہے تو کتاب، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع آتا ہے تو پھر وہاں راستہ ہے۔ تو فرق دیکھیے غور کر کے، کتاب جو ہے نا ایک تھیوریٹیکل چیز ہوتی ہے، نالج کے لیے، علم کے لیے کتاب، لیکن ایک چیز ہوتی ہے پریکٹیکل۔ تو اسی لیے آپ نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ 3 میں بھی ہے کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان ایک تھیوریٹیکل چیز ہوتی ہے، نالج، اور صالحات جو ہے عمل ہوتا ہے، پریکٹیکل۔ تو ایمان کے بغیر عمل تم گمراہی ہے نا، آپ ایکسیڈنٹ کر دیں گے۔ آپ کے پاس نالج نہیں ہے اور عمل کریں گے تو آپ تو ایکسیڈنٹ کر دیں گے۔ تو علم جب تک ہوگا اس کے بعد عمل کا درجہ آتا ہے۔ پہلے انسان یونیورسٹی کالج میں پڑھتا ہے، پھر پریکٹیکل جا کے جاب پر اس کو کرتا ہے۔ تو پہلے نالج ہونا چاہیے، پھر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ علم کے بغیر عمل گمراہی ہے، اور عمل بغیر علم کے، اور علم بغیر عمل کے ایک لعنت۔ تو ایک تھیوریٹیکل چیز ہوتی ہے ایمان، نالج اچیو کریں، اور پھر صالحات اس کو اپلائی کریں۔ تو اجر ہمیشہ امن الصالحات، آمنو عمل الصالحات، یعنی ایمان، نالج حاصل کرو، عمل کرو، پھر اجر ملے۔ تنخواہ اس وقت ملے گی جب علم ہو اور اس کو اپلائی کریں۔ علم ہو، اپلائی نہیں کریں گے، عمل الصالحات نہیں کریں گے، یعنی علم کو مناسب طریقے سے اگر اپلائی نہیں کریں گے تو آپ کو اجرت نہیں ملے گی، آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ اور علم نہ ہو تو آپ کو کوئی نوکری نہیں دے گا کہ بھائی تمہارے پاس علم ہی نہیں تو تم کام کیا کرو۔ تو علم ایک نالج، ایمان ایک نالج ہے، تھیوریٹیکل چیز، معلومات ہے، اور عمل الصالحات پریکٹیکل ہے۔ تو پریکٹیکل کے بعد ہی آپ کو اجرت ملتی ہے، جس کو آپ ثواب کہیے، اجرت بولیے، تنخواہ۔ تو یہاں اللہ بہتر کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی نالج کہاں سے لیں گے آپ؟ کتاب سے۔ اور راستوں سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور راستہ کیا ہے؟ عمل الصالحات، پریکٹیکل اپلیکیشن، نالج فرام دی بک
اینڈ اپلیکیشن اس کا پریکٹیکل کہاں سے؟ نبی کا وسلم کے سنت سے. دونوں میں فرق اب دیکھیں. اور راستہ کیوں کہا گیا؟ اچھا یہاں آگے دیکھیے، اور تمام کاموں سے بہترین کام، بدترین کام وہ ہے جو خدا کے دین میں اپنی طرف سے نکالیں. اپنی طرف سے مطلب نکالیں، یو آر ناٹ اتھرائز. اپنی طرف سے آپ اتھرائز نہیں ہے دین میں کوئی کام داخل کرنے کا، یا دین کے کسی کام کو آپ وہاں سے نکالنے کا. یو ہیو نو اتھارٹی. یہ بدترین کام ہے کہ آپ کو دین کی نالج کتاب سے ملی، طریقہ کار رسول اللہ علیہ وسلم سے ملا. آج کسی آدمی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قرآن تو تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، وہ تو اللہ نے حفاظت میں لی ہے. اور راستوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ اتھرائز. اور کسی نے اگر ایسی جرت کی تو یہ بدترین کام ہے. دین میں جو کام نکالا جائے یعنی آدمی خود سے اس میں کچھ تبدیلی کرے، اضافہ کا لفظ صحیح نہیں ہے، تبدیلی کرے، اینی ٹائپ آف تبدیل کرے، پلس ہو مائنس ہو آگے ہو پیچھے کچھ بھی، اگر تو تبدیل کیا جائے وہ بدعت. پچھلے درس میں کہا تھا کہ بڑی اہم موضوع پر چل رہا، پتہ نہیں آج کے سیٹنگ میں بھی ہوگا یا نہیں تفصیل. یہاں شرک کا نام نہیں لیا گیا. آپ جانتے ہیں سبھی کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ہمارے زبانوں پر ہوتا ہے کہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے گا. ایک مسلمان ایک کثیر تعداد پوچھے گا نہیں کہ سب سے بڑا گناہ ہے تو شرک. لیکن جمعے کے ہر خطبے میں یہ بات کہی جاتی ہے، اٹ مینس اٹ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ہر مسجد میں ہمیشہ کیوں کہی جاتی ہے؟ آف کورس اٹ از ویری دین اٹ از ریپیٹیڈ ان ایوری جمعہ پریئر. لیکن یہاں شرک کا موضوع نہیں لائے. یہاں کیا آگے بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. تو بدعت سے اگر شرک بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے، تو بدعت کی جگہ شرک کا لفظ ہونا چاہیے نا بھائی. لیکن شرک تو نہیں لایا گیا، یہاں بدعت آئے گا. اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ ہے. ہم جانتے ہیں کہ شرک کرنے والا کو اللہ معاف نہیں کرے گا، جہنم میں جائے گا. لیکن موضوع یہاں بدعت کا. شرک ایک انفرادی گناہ ہے، ایک گناہ ہے، ون یونٹ گناہ. بدعت جو ہے وہ گمراہیوں کا ایک راستہ ہے. کہا گیا نا بہترین راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. تو بدعت جو ہے نا ایک لانگ راستہ ہے، ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے. ایک پروسیس اور طریقہ کار ہے، ایک راستہ ہے. تو اس راستے میں چلتے ہوئے جتنے عمل ہوں گے سب گمراہی میں جائیں. شرک ایک یونٹ گناہ ہے، اسی لیے بدعت اور شرک بھی اوریجن شرک کا بدعت ہی سے نکلتا ہے. بدعت از دی گیٹ وے آف آل دی گمراہی. اور شرک بھی اگر بدعت نہ ہو تو شرک کے وجود ہی نہیں ہو. تو بدعت ایک راستہ ہے، اور اس غلط راستے پر اگر چلیں گے تو اس راستے میں جو بھی چیزیں آپ فیس کریں گے وہ سارا گمراہی ہوگا، کیونکہ راستہ ہی غلط. جب راستے غلط پر آپ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے، سفر کریں گے، تو وہی کہا گیا زلالم بعیدہ کہ وہ گمراہیوں میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا، کیونکہ راستہ غلط چن لیا نا بھائی. تو راستہ بدعت جو ہے نا، جیسے میں نے کہا کئی مرتبہ کہ روڈ پر 3 ٹریک ہے، نمبر 1 2 3. 1 2 3 آپ کا راستہ 2 والا ہے، بیچ والا. اس راستے پہ اللہ کے رسول نے کہا چلو. اگر آپ 1 پر جاتے ہیں تو بھی آپ بدعت میں جاتے ہیں، 3 ٹریک پر جاتے ہیں تو بھی بدعت پر جاتے ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ ہم 2 ٹریک پر نہیں ہے لیکن ہم بدعت نہیں کر رہے. نہیں، آپ 2 ٹریک پر نہیں ہے اس کا مطلب 1 اور 3 پر ہیں. آپ ہوا میں اپنی گاڑی نہیں چلا رہے اور چلنا بھی ہے. تو جب زندگی کو آپ روک نہیں سکتے، کھڑی کی سوئی کو آپ روک نہیں سکتے، لائف گزرنی ہے، اس کو آپ روک ہی نہیں سکتے. تو اگر دوسری ٹریک پر نہیں ہے تو یقیناً آپ تیسری ٹریک پر ہیں یا پہلی پہ ہیں. تو پہلی اور تیسرے پر ہیں تو آپ بدعت پر ہیں، کیونکہ آپ نے رسول کا طریقہ تو چھوڑ دیا جو دوسرا ٹریک. تو یقینی آپ بدعت میں پڑ گئے. اور جب تیسری جو آپ کو کہا گیا نہیں جانے کے لیے، تو اس پر جتنے دور جائیں گے زلالم بعیدہ ہو جائے گا، گمراہیوں میں بہت دور نکلا. تو شرک بھی بدعت ہی کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے،
गुमराहियों से दाखिल हो, क्योंकि आपको सिर्फ अल्लाह की किताब और नबी करम सल्लम की बात कही जा रही, रसूल और उस किताब पर जो अल्लाह ने रसूलों पर नाज़िल की। देयर इज नो सेकंड चॉइस, दूसरा है ही नहीं, आपको राइट ही नहीं दिया गया, आपको इख्तियार ही नहीं। तो कहा गया है कि हर जुमे को यह खुतबा मस्ट पढ़ा जाता है, इसलिए कि बहुत जरूरी है, बरसा बरस से पढ़ी जाए। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि किसी जुमे में बताया नहीं जाता है कि ये जो पढ़े कुल्लु बिदअतिन ज़लाल है, ये है क्या चीज, बिदअत क्या चीज, ये बताओ ना भाई। तो ये तो नहीं बताओगे तो पढ़ने से क्या हासिल हो। तो बरसा बरस से लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बताया नहीं जाता है कि बिदअत क्या है। बिदअत तमाम गुमराहियों का गेटवे, इसीलिए पढ़ा जाता है। और ये रास्ता है, ये यूनिट गुनाह नहीं है। इस रास्ते में जितने भी अवामिल होंगे, जितने भी अमल होगा, वो सब गुमराही होगा और हर गुमराही दोज़ख में डाली जाएगी। तो ये मौजू था कि बिद्दत को बड़ी तफसील से डिस्कस किया जाए, क्योंकि माशरे में जितने भी खलफशा है, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, ये सारी की ओरिजिन बिद्दत। देखने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन बिद्दत ही के बुनियाद पर पार्टियां बनती हैं, ग्रुप्स बनते हैं, लिबास बनते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनता है। सारी की ओरिजिन जो है वो बिद्दत है, क्योंकि दीन अल्लाह पर, रसूल पर, अल्लामा ने कहा ना कि दीन भी है, कुरान भी है, कि रसूल भी है। कुछ बड़ी बात होती है जो मुसलमान भी है। क्यों नहीं मुसलमान है, जब बुनियादी चीज तो सब एक है। लेकिन बुनियादी चीज की कोई अहमियत नहीं है, बुनियादी पर उम्मत एक नहीं है। बुनियाद एक है लेकिन उम्मत एक नहीं है, इसलिए कि तमाम तफरके जो हैं अलग अलग बन गई हैं, ग्रुप्स, मसाजिद, पार्टियां, ये सारी बिद्दत के ऊपर डिपेंड कर रही। अगर बिद्दत को हटा दें तो मिल्लत एक हो जाएगी। लेकिन हम इन तीन बुनियादी चीजों का, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, रसूल पर, कलमा एक है, हरम एक है, सब एक है, लेकिन हम एक नहीं है। और ये डिफरेंस क्या, क्यों नहीं है? इसलिए कि बिद्दत के ऊपर तमाम चीजें बेस करती हैं, पार्टियां तमाम इसी पर बेस करती हैं, और हम बिद्दत नहीं छोड़ सकते। हम बिद्दत छोड़ते हैं, अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, हरम पर ईमान, सारी चीजें मान लें तो हम एक कौम, लेकिन हम कहीं एक कौम नहीं है। क्योंकि ये बिद्दत इसलिए बुरी चीज है कि कौम को रेजा रेजा यही चीज करती है, अलग अलग इसने कर दिया, एक दूसरे से तफरका में हम पड़ गए हैं, अलग अलग हो गए, एक दूसरे की हम बात सुनते नहीं है कि वो ये करता है हम ये करते हैं, वैसा करता है हम ऐसा करते हैं। ये असल में बुनियादी चीज है। तो मैं पिछले सिटिंग में हुआ था कि बस वो इबादत और रियाजत जो नबी करीम सल्लम के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक ना हो, वो जलालत और गुमराही। यानी यहाँ अब गौरतलब बात है, जुमला कहा जा रहा है कि वो इबादत और रियाजत, यानी लफ्ज इबादत भी इस्तेमाल हो रहा, रियाजत भी, मेहनत मुशक्कत सभी। तो वो इबादत और रियाजत जो सुन्नत रसूल सल्लम के मुताबिक ना हो, वो जलालत और गुमराही है। यानी इबादत हम कर रहे हैं लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो जलालत, गुमराही है, जलालम बैदा है। अज़कार और वज़ाइफ जो सुन्नत रसूल सल्लम के साबित ना हो, बेकार और लाहासिल। जिक्र और अज़कार आपको बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, अल्फाज अच्छे, जुमले अच्छे, माहौल अच्छा, एवरीथिंग गुड। लेकिन क्या है कि सुन्नत के मुताबिक ना हो, वो बेकार और लाहासिल। वो सदका और वो खैरात जो रसूल सल्लम के बताए हुए तरीके पर ना हो, अकारत और रायगा है। यानी हम सदका भी कर रहे हैं, खैरात भी कर रहे हैं, लेकिन नबी सल्लम के सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो वो बेकार है, रायगा है, यूजलेस। आपने लूज किया, टाइम लूज किया, पैसा लूज किया। खैरात के तो पैसा लूज किया, टाइम देने में लगाया, कहीं जाके कहीं गरीबों में बांटा, वो भी लूज किया। इबादत किया, रियाजत किया, वो भी बेकार, जलालत और गुमराही में हो गया। अज़कार वज़ाइफ किया, वो भी बेकार है। ये बेकार क्यों है? क्योंकि आपको कहा गया कि जो रसूल सल्लम के सुन्नत से हट गया, ये सब बेकार है। वो मेहनत और मुशक्कत जो आप सल्लम के हुक्म के मुताबिक नहीं, वो जहन्नम का ईंधन।
یعنی آپ محنت کر رہے ہیں، مشقت بھی کر رہے ہیں، لیکن نبی کے وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، تو وہ بھی بیکار ہے، ایندھن ہے۔ اب یہاں دیکھیے قیامت کے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن بھڑکتی آگ میں ڈالے جائیں۔ یعنی یہ تمام عمل، صدقات، خیرات جو آپ کو دیکھنے میں بڑا خوبصورت نظر آئے، اچھا نظر آئے، بڑے لوگ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، اور رات بھر شبینہ بھی ہو رہا، اس خیرات بھی ہو رہا، غریبوں کو لا کھانا بھی، اس سارے بیکار ہیں، کچرا ہے، ضلالم بعیدہ ہے، اگر اس کے پیچھے اتھارٹی کا سگنیچر نہیں۔ نوٹ بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، لیکن وزارت فائننس کا اس پر سگنیچر نہیں ہے، تو وہ نوٹ کاغذ ہے، ایک نوٹ نہیں ہے، اس کو نہ ڈالر مانے گا، کوئی روپیہ نہیں مانے گا جب تک اس میں اسٹیٹ بینک گورنر کا اس پر سائن، صرف ایک ٹیڑھا باں کا سائن ہے، لیکن وہ $20 ہے، لیکن وہ سائن نہیں ہے تو وہ کچرا ہے، کاغذ ہے۔ حالانکہ وہ سائن سے بولیے کہ کیا ہوتا ہے بھائی، وہ اتھارٹی نے ایشو کیا ہے، وہ سائن اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ نوٹ اتھارٹی نے ایشو کیا ہے، یہ $20، اور وہ ٹیڑھا باغا سائن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کاغذ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ اتھارٹی نے اس کو اپروو نہیں۔ تو مین تھنگ اٹ از اپرووڈ بائی دی اتھارٹی اور ناٹ، یہ اصل بنیاد ہے۔ تو آپ جتنی بھی عبادت، ریاضت جتنی بھی کریں، لیکن اگر اتھارٹی نے ایشو نہیں کیا تو وہ یوز لیس، وہ نقلی ہے، نقلی چیز، اوریجنل نہیں ہے۔ تو اگر عبادت آپ کم کریں، عبادت کم کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کچھ اثر کے نماز پڑھتے ہیں لوگ تو 4 رکعت سنت بھی پڑھتے ہیں، پھر 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، 4 رکعت کوئی سنت نہیں پڑھا، کچھ نفل نماز ہے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، عشاء میں کوئی 17 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 13 رکعت، کوئی 12 رکعت، کوئی 7 رکعت پڑھتا ہے۔ تو عبادت میں اگر اس قسم کے جو عبادت ہم کہہ رہے ہیں، جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں، اگر کم ہو جائے تو یہ ضلالت نہیں ہے، آپ کو ثواب کم ملے، چلیے ٹھیک، لیکن آپ کو اتھارٹی نے یہ فلیکسیبلٹی دیا ہے جس کو آپ یوز کر رہے ہیں، جیسے قصر نماز ہے، 4 کے رکعت 2 رکعت پڑھنا ہے، آپ سفر میں ہیں، تو یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے کم پڑھا، لیکن یہ ضلالت نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، کیونکہ اتھارٹی کی طرف سے یہ پروف ہے۔ لیکن ایسی چیز جو بہت زیادہ رات کو جاگ کے اور عبادت کریں لیکن اتھارٹی نے اپروو نہیں کیا تو یہ گمراہی ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو کہا گیا نا افعال مضر سے کچھ نہ کرنا اچھا، یعنی افعال مضر سے، افعال مضر غلط کام سے بہتر ہے کچھ نہ کرو۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو اسی کی سزا ہوگی، لیکن اگر تم نے بدعت ایجاد کر دی کہ نہیں بھائی عصر کا نماز فرض 4 رکعت ہے، 3 رکعت ہم لوگ پڑھیں، یا ہم اس کو 5 رکعت پڑھیں، یہ بہت بڑا کرائم۔ تو افعال مضر سے کچھ نہ کرنا اچھا، عشرت کی ہنسی سے آہ بھرنا اچھا، عیاشی میں عیاشی کرنے سے، ہنسنے سے، ٹھٹھا بازی کرنے سے کیا بہتر ہے؟ عشرت کی ہنسی سے آہ بھرنا اچھا، افعال مضر سے کچھ نہ کرنا اچھا۔ غلط کام کا ڈرائیونگ نہیں آتی ہے، زیادہ بہتر ہے کہ گاڑی لے کے سڑک پر نکل جاؤ، گاڑی ڈرائیونگ نہیں آتی، نہیں آتی ہے تو گھر میں بیٹھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اسے کہ علم نہیں ہے ڈرائیونگ کا اور سڑک پر نکل جائے۔ کسی ایک آدمی کو جو راستہ بھول گیا ہے، وہ راستہ پوچھ رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم تو معذرت کر لیجئے، غلط راستہ مت بتائیے، یہ افعال مضر ہے۔ غلط راستہ بتانے سے بہتر ہے کہ آپ راستہ نہ بتائیں بھائی۔ کوئی دوا پوچھ رہا ہے تو غلط دوا لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ دوا نہ لکھیں، نہ بتائیں دوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات کہ غلط دوا لکھنے سے بہتر آپ دوا نہ لکھیں، غلط راستہ بتائیں، راستہ نہیں معلوم ہے تو نہ بتائیں، بول دیجیے ہم کو نہیں معلوم، بجائے اس کے کیا غلط راستہ بتا دیں۔ دین کے بارے میں کوئی کچھ پوچھ رہا نہیں معلوم، بھائی ہمیں نہیں معلوم، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت آپ غلط راستہ بتا دیں۔
تو افعال مضر سے کچھ نہ کرنا اچھا، کچھ نہ کرو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کے غلط کام۔ تو بدعت غلط کام کی ترویج ہے، راستہ غلط کام کی ایجادات، اور راستہ جب ہے تو ظاہر بات ہے اس راستے میں جتنا سفر کیجئے گا گمراہیوں میں بہت آگے 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 ہی بڑھتے جائیے۔ بدعت کی اہمیت کے پیش نظر ان بڑے اعمال کی نشاندہی کرنا ضروری معلوم ہے۔ کیا کیا بدعت کیسے پھیلتا ہے، وجوہات۔ ہمارے یہاں دین میں وہ عبادات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، بہت تھوڑے ہیں، اور وہ تھوڑے اگر صحیح سے کر لیا جائے تو ہم بڑا کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ تھوڑے صحیح عبادات ہم نہیں کرتے ہیں، اور غلط عبادات اور ریاضت بے تحاشا کرتے ہیں جس کی کوئی ویلو نہیں۔ اسی لیے میں نے پچھلے سیٹنگ میں کہا تھا کہ بھائی وہ پارٹ جو آپ فیکٹری میں مشینوں پر بتاتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ ویلو جو ہے، جو آپ کو پیپر دیا ہے اس کے مطابق بنائیں گے تو شام کو آپ کو تنخواہ ملے گی کہ ہاں صحیح۔ لیکن اگر غلط بنا دیا، 500 کی جگہ 1000 پارٹ بنا دیا اور SWI کے مطابق نہیں دیا گیا تو فیکٹری سے باہر نکال دیا، کیونکہ تم نے مٹیریل ضائع کیا، مشین کا بجلی ضائع کیا، گیس ضائع کیا، ٹائم ضائع کیا۔ آپ بولیے ہم نے زیادہ بنا دیا، بھئی زیادہ تو غلط بنائے نا یار۔ تھوڑا بریانی اچھے طریقے سے بنا لینا بہتر ہے کہ اب ایک دیگ بریانی بنائیں اور اس میں نمک بہت زیادہ آپ نے ڈال دی تو کچرا ہو گیا نا، تو کوئی نہیں کھائے۔ تو تھوڑا کام کر لینا زیادہ بہتر ہے، اچھا کام بنسبت بہت زیادہ کام کیا اور ریسیپی کے مطابق نہیں۔ اور آپ کو بینیفٹ اسی وقت ملے گا جب آپ نے ریسیپی کے مطابق کھانا پکایا۔ آپ خود سے، اور کھانا پکانے میں سب عورتیں یا مرد جو ہیں وہ اپنا ریسیپی فالو کرتے، لیکن عبادت کے جہاں مسئلہ آ گیا وہاں کوئی فالو نہیں کرتا۔ ہمارا ریسیپی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے نا بھائی، تو اس کو فالو کرو نا یار۔ کہاں سے ریسیپی لیتے رہتے ہو، عمل کرتے ہو، تو سب مٹیریل بھی ضائع کرتے ہو، ٹائم بھی ضائع کرتے ہو، پھر وہ گاربیج بھی ہو جاتا ہے۔ تو ساری باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، لیکن دین کا معاملہ آتا ہے نا تو ہم گدھا بن جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں سمجھ آتا ہے۔ حالانکہ دین ہے بالکل ٹیکنیکل میٹر ڈیل کرتا ہے کہ بھائی جو معاملات ریسیپی پکاتے ہو فالو کرتے ہو، ہر کام میں SWI فالو کرتے ہو، تو یہاں کیوں بگڑ جاتے ہو؟ یہاں بھی اسی طرح کرو نا۔ ہمارے معاشرے کے ایک بڑے طبقہ کے بیشتر عقائد اور اعمال کی بنیاد ضعیف اور موضوع من گڑھت روایات حدیث، جن حدیثوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ ہم نے سنا ہے، ایک مولوی صاحب نے کہا ہے، ایک بزرگ نے کہا ہے، ہمارے دادا نے کہا ہے، ہمارے نانا نے کہا ہے، فلانا صاحب کے دادا نے کہا ہے، فلانا صاحب کے، یار دس از ناٹ دی دین یار۔ اس طرح سے دین نہیں چلتا ہے جب تک آپ کو پوری تحقیق نہ ہو۔ آپ پھر جس آدمی کی بات کریں اسی کی بات کریں، پیچھے اس کے ریفرنس نہیں لیتے جائیں۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنا ہے، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا کو نہیں فالو کرنا ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا اور ان کے دادا کو نہیں فالو کرنا ہے بھائی۔ پتہ نہیں کس قسم کا ذہن ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، اکثر ہم لوگ کے ذہن کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوال ہے تو ہم کسی سے پوچھیں، لیکن ہم پوچھنے میں شرماتے ہیں، لجاتے ہیں۔ جیسے فیکٹری میں ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتا ہے، دل میں آتا ہے یار پوچھنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں باس سے پوچھیں تو کون سا جملہ استعمال کریں، کیا لفظ استعمال کریں، باس کہیں ناراضی نہ ہو جائے تو پوچھیں نہ پوچھیں، تو کئی پرابلم میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے بولتا ہے یار میں آفس میں گیا تھا اس مسئلے میں اور یہ جواب ملا، تو وہ مسئلہ میرا بھی مسئلہ، تو تم بہت خوش ہوتے ہیں کہ یار چلو میرا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب ایک شخص پوچھا نے کہ یہ تمہارا اتنا لمبا کپڑا کہاں سے آیا ہے، کپڑا تو اتنا لمبا نہیں تھا، تو پوچھنے والا ایک شخص تھا، لیکن یہ سوال نہ جانے کتنے لوگوں کے ذہن میں تھا جو وہاں دیکھ رہے تھے، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی پوچھنے کے خلیفہ وقت، یا وہ ان کو زبان نہیں آتا تھا جس سے پوچھے، یا ان کو بولنے کی صلاحیت نہیں تھی پوچھے، یا ان کو خوف آتا تھا نہ پوچھے، کئی وجوہات ہو سکتی۔ تو ایک شخص نے پوچھا تو کئی، اتنی بڑی آبادی جو اس وقت موجود تھے، سب کے ذہنوں میں جو ایک خلفشار تھا جو پوچھ نہیں سکتے تھے، حل ہو۔ تو بعض اوقات ایسے سوال آتے ہیں جو آدمی مشکل سے ایک آدمی پوچھتا ہے، لیکن وہ سوال کئیوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اس لیے وہ بات میں کسی نہ کسی انداز میں کر دیتا ہوں کہ اگر کسی اور کے ذہن میں ہے تو وہ بات صاف کر لے
کہ ہمیں اللہ کے رسول کو پوچھنا، راستہ متعین جو ہے وہ کرنا ہے، ان کے والدین کا راستہ ہمارا راستہ نہیں۔ حالانکہ اللہ ایک طرح سے آدمی کے ذہن میں اللہ کے رسول کے ابا نے یا دادا نے کیا، بھائی دے آر نوٹ آور، وہ ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہمارا راستہ، ان کے پیچھے کا راستہ نہیں ہے۔ تو ہم یہاں ہر چیز جانچ پڑتال کے کریں تو ہمارے عقائد و مال کی بنیاد ضعیف ہے، من گڑھت ہے، کوئی اس کا ریفرنس نہیں۔ ہمارے پاس دو ریفرنس، اور اس کی ہم تفصیل میں جائیں گے، اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ مختلف مسنون عبادات کے مقابلے میں غیر مسنون من گھڑت عبادات نے جگہ لے کر ایک بالکل نئی بدعی دین کی عمارت کھڑی کر۔ بدعت کا نقصان یہ ہے کہ جب بدعت عمل میں آ گئی تو اصل دین جو ہے، بنیادی دین جو ہے، فنڈامنٹل، وہ پیچھے چلا گیا، اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اہمیت کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ بنیادی چیز جو ہے اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، حرم پاک میں حج کرتے ہیں، سب یہ پیچھے چلا گیا، کیونکہ اس کی اہمیت نہیں کہ سبھی کرتے ہیں۔ ڈفرینس، ہم امتیازی خصوصیت چاہتے ہیں، انسان کے ذہن میں ایک امتیاز، اپنے کو دوسروں سے ڈفرنٹ کرنا چاہتا ہے۔ ہم اچھے کپڑے بہت کیوں پہنتے ہیں؟ کپڑے بالکل اس دکان سے لے آؤ، عورتوں میں خواہ مردوں میں بھی، جہاں سے ایک بالکل نیا ڈیزائن کا کپڑا پہنے، نیا اسٹائل کا۔ ہاں، وائی؟ بیکاز آئی ہیو ٹو ڈفرینشیٹ فرام دی ادر پیپل۔ لوگ مجھے ڈفرینٹ سمجھے کہ ہاں یار کیا زبردست لباس ہے، ایسا لباس پہنے ہی۔ گھر بھی ہم بڑے بلڈنگ کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہم دوسروں سے ذرا ڈفرینٹ نظر آئے۔ تو یہ خصوصیت ہے انسان میں کہ ذرا اپنے کو امتیازی آتے ہیں نا۔ شہر کے معززین کو دعوت دیا ہے گورنر صاحب نے، یہ معززین کون ہوتے ہیں؟ دے آر سم ڈسٹنگوشڈ پیپل۔ تو چونکہ یہ بنیادی جو باتیں ہیں وہ تو سارے مسلمان مانتے ہیں، تو وہ کون سی حیرت کی بات، وہ کوئی اچنبے کی بات ہی نہیں ہے۔ کچھ ایسا کام کرو جو دوسرے نہیں کرتے ہیں، اور میں کروں تو آئی ایم سم تھنگ ڈفرنٹ فرام دی ادر۔ تو یہ جب بدعت آ جاتا ہے نا تو بنیادی دین کی تعلیم پیچھے چلی۔ تو کہا گیا مسنون عبادات کے مقابلہ میں غیر مسنون جو سنت سے ثابت نہیں ہے، من گڑھت عبادات کی جگہ لے کر ایک بالکل نئی بدعی دین کی عمارت کھڑی کر دی۔ پیری مریدی کے نام پر ولایت، خلافت، طریقت، بیت، نسبت، اجازت، جلال، آستانہ، درگاہ، خانقاہ جیسی اصطلاحات وضع کر دی گئی ہیں، اور مراقبہ، مجاہدہ، ریاضت، چلہ کشی، کشف قبور، چراغاں، چرواہے، کنڈے، جھنڈے، سما، رقص، حال، وجد، کیفیت جیسی ہندوانہ طرز کے پوجا پاٹ کے طریقے ایجاد کیے گئے۔ قبروں پر سجادہ نشیں، گدی نشیں، مخدوم، درویش، مجاور حضرات ان خود ساختہ دین کے محافظ علم فاتحہ شریف، کل شریف، 10واں شریف، 40واں شریف، 11واں شریف، ناز شریف، عرس شریف، میلاد شریف، ختم خواجگان، قرآن خوانی، ذکر ملفوظات، کرامات نیز خود ساختہ اور وظائف جیسے غیر مسنون بدعتی افعال کو عبادت کا درجہ دے کر تلاوت قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح و تحلیل، ذکر الہی اور مسنون دعا جیسی عبادات کو تاکہ نسیاں بنا دیا گیا۔ اگر کہیں ان عبادات کا تصور باقی رہ بھی گیا ہے تو بدعات کے ذریعے ان کی حقیقی شکل صورت مسخ کر۔ میں کیوں اس پر اسٹریس کہ بنیادی چیز اسلام کی جو بہت مختصر ہے، بہت اچھا، وہ پیچھے چلی گئی، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ جتنے چیزیں میں نے پڑھی ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ سب پلس پوائنٹ، یعنی یہ کوئی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے شب برات میں پڑھ لیا تو کیا نقصان ہوا، قرآن ہی تو پڑھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ بریانی میں نمک ڈالتے ہو، اگر 1 چمچہ جگہ 4 چمچہ ڈال دیا، اب پوچھے کیوں زیادہ ڈالتا، ہم بولیں گے یار کیا کیا زیادہ کیا، نمک تو ڈالتے ہی ہے نا، حلال ہے، ایک جگہ 4 ڈال دیا تو اچھا ہوا نا، اس میں برا کیا؟ تو آپ کا خیال کیا ہوگا؟ تھپڑ ماریے گا کم وقت، 1 ڈالنا تھا 4 ڈال دیا، اس پر بحث کرتا ہے کہ اچھا کام کیا 4 ڈال دیا، تو آپ نے تو ایک ہی کہا۔ آپ درجی کو کپڑا سلانے جائیے، ناپ دیجیے، اور آپ کا کپڑا دگنا بڑے پیمائش کا سلائی دے، اور جب جائیے گا تو بولے گا بھائی صاحب آپ کا تو میں نے تو آپ کو احسان کیا، آپ نے تو چھوٹا سلایا تھا، میں نے تو بڑا سی دیا آپ کے لیے، تو زیادہ پیسہ دے، تو آپ کیا کیجیے گا اس پر کہ بھائی میں ناپ دے کر گیا تھا کم وقت اپنے ڈیزائن کے، تم نے بڑا کیوں سلائی کر؟
ہمارے ذہنوں میں ہے کہ دین سے ہٹ کر جتنی چیزیں یہ میں نے آپ کو کہا، چلا کشی، کل شریف، مجاور شریف، یہ بھائی یہ شریف کل شریف پڑھنے کے لیے کس نے کہا تم کو؟ یہ سب تو ہمارے ذہنوں میں آپ کو توجہ اس طرح مبذول کرا رہا ہوں کہ یہ سب اضافی چیز، یعنی ہم اردو میں پلس، انگریزی میں پلس، زیادہ چیزیں ہم کر رہے ہیں، اور زیادہ کرنے پر ہم بحث کہتے ہیں اس میں حرج کیا، بھائی ہم نے تو قرآن خوانی کرا لیا تو کیا برائی کیا؟ قرآن ہی تو لوگوں نے پڑھے. ہم نے کل شریف پڑھا لیا تو کلو اللہ وحد اکر ربی الناس قرآن کی صورتیں ہیں تو ہم نے پڑھا تو اس میں کیا برائی کیا؟ اگر ہم نے شب برات منا لیا تو قرآن ہی تو پڑھا، نمازی تو پڑھا، کیا؟ تو یہ باتیں اصل یہ کہ جو کہ اسی لیے میں نے کہا تھا پچھلے درس میں کہ ایک صاحب نے پوچھا اس میں برائی کیا، میں نے کہا 5 ملی میٹر کا ڈائی میٹر بنانا، انٹرنل ڈائی میٹر 5 ملی میٹر، آپ نے 10 بنا دیا. سپروائزر کو بولیے گا میں نے احسان کیا، میں نے 10 بنا دیا، آپ نے تو 5 ہی کہا، تو پڑی مارے گا نا، اور کیا کرے. تو یہ ساری جو چیزیں میں نے الفاظ کہے ہیں، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اضافہ کیا ہے، پلس کیا ہے. تو میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی چیزیں تو ہے نا، نماز روزہ سب ہے، یہ تو ہم نے زیادہ کیا ہے، تو زیادہ عبادت کیا ہے نا، پلس کیا ہے، زیادہ کیا. جی ہمارے ذہنوں میں ایک خناس بھرا ہوا کہ ہم نے زیادہ کیا. زیادہ کیا نہیں ہے، گمراہی کیا ہے، اور اس بنیاد پر ہماری قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. یعنی بنیادی چیزیں دو خاندانوں میں سیم ہے، سب مسلمان ہیں، رشتے اس بنیاد پر نہیں ہوئے کہ وہ کنڈا شریف کرتا ہے، ہمارے یہاں کنڈا نہیں، اس پر اس طرح ختم ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں ان کو لڑکی نہیں دوں گا، ان کے یہاں تو 11ویں شریف ہوتی ہے، ہم لوگ تو 11ویں شریف نہیں کرتے. ناؤ تھنک ایون دے بنیادی چیز مسلمان ہیں، سب ایک کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن رشتے اس بنیاد پر نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم 11ویں شریف کرتے ہیں اور نہیں کرتے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ امت کے اس سے بڑا اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ ساری پارٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے، اس پر الگ الگ پارٹیاں بن گئی. وہ کنڈا کرتا ہے، ہم نہیں کرتے ہیں، الگ پارٹی ہے. تو ان بنیادوں پر مسلمان بٹا ہوا ہے، صرف بدعت کے بنیاد پر اسلام بٹا مسلمان بٹا. اور ان تمام چیزوں کو ہٹا دیں. ایک صاحب بول رہے ہیں میرے دادا بڑے جلالی تھے. میرے جی میں آئے کہ پوچھو شخص کے ڈو یو نو دی میننگ آف جلالی کیا ہوتا ہے یار. یعنی لوگ اس کو تعریف سمجھ رہے ہیں، میرے دادا جلالی تھے. یار ہو از یور دادا؟ آئی ڈونٹ نو، بٹ وٹ از جلالی؟ اللہ کے رسول نے کہیں بولا ہے کہ آدمی کو جلالی بھی ہونا چاہیے؟ یہ کیا یار، یہ کیا بکواس لگا کر رکھے ہیں ایسا؟ کل شریف، 11واں شریف، 12واں شریف، 13واں شریف. اصل امت جو ڈیوائیڈ ہے وہ بدعت پر ڈیوائیڈ. ان بدعتوں کو آپ چپکا دیں، اس کے اوپر کاغذ، اس پر چونا پھیر دیں، بنیادی دین جو ہے امت یکساں. بھائی آپ مسلمان یہ قرآن پر، حدیث پر، اللہ پر ہم بھی کرتے ہیں، یار لیکن ہم ایک نہیں ہیں. اس لیے کہ آپ قرآن خوانی کرتے ہیں، میں نہیں کرتا. آپ شب برات کرتے ہیں، وہ پارٹی نہیں کرتی. آپ کل شریف کرتے ہیں، وہ نہیں کرتی. تو پوری امت ڈیوائیڈ ہے. فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے اجتماعی ذکر، مخصوص انداز میں بلند اجتماعی ذکر کے حلقے قائم کرنا، ذکر کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک میں کمی زیادتی کرنا، 1.5 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کے ذکر کے لیے محفلیں منعقد کرنا. یہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہمیں تفصیل میں کیا، اس سب کینیڈا میں بھی ہوتا ہے کتنی مساجد میں. محرم کے پہلی شب ذکر کے لیے مخصوص کرنا، سفر کو منحوس سمجھ کر پہلے بدھ کو مغرب عشاء کے درمیان محفل کا ذکر کرنا، 27 رجب کو شب معراج سمجھ کر ذکر اہتمام کرنا، 15 شعبان کو محفل ذکر منعقد کرنا، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا. یہ نام کا ورد ہی کرنا ہے تو اللہ کے رسول کے نام کو ورد کرو نا، اللہ کے نام کو ورد کرو، رسول کا تو راستہ بتایا کیسے ورد. لیکن اگر اتنے ہی تم لوگ ورد کرنے تو مجھے عقل شریف میں تمہیں اتنے اللہ کے رسول ہیں، صحابہ کرام ہیں، حضرت بکر صدیق ہے، حضرت عمر ہے، اس سارے کو چھوڑ کر 1400 سال صحابہ کرام کو چھوڑ کر تمہیں یہاں نظر آتا ہے جن کے نام کو ورد کرتے ہو. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آدمی شریف تھا یا کیسا تھا، اس کا کارنامہ کیا تھا، ہم کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں. ہم کیوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیوں جانوں؟ کیا اللہ رسول نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں جانو؟
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کے بارے میں پڑھو؟ بھائی میں کیوں پڑھوں ان کو یار؟ مجھے تو کہا گیا اللہ کی کتاب اور رسول کے راستہ، تو میں کیوں ان کا ناموں کو جانوں؟ مجھے کس نے کہا کہ داتا گنج چشتی کے بارے میں کیوں پڑھوں میں؟ وائی؟ کیا سنت میں کہا گیا کہ معین الدین چشتی کے بارے میں پڑھو، ان کے نظریہ جانو؟ آئی ہیو نو نیڈ. میں اسٹیٹ پل میں کام کرتا ہوں، دیٹ از سفیشینٹ. میں فورٹ کے بارے میں کیوں جانوں یار؟ مجھے کام ہی نہیں کرنا فورٹ. اسٹیٹ پل کہا ہی نہیں کہ فورٹ کے بارے میں معلومات رکھو، میں کیوں جانوں؟ مجھے مشین پر ڈیوٹی گئی سپروائزر میں کام کروں، میں ہیڈ آفس کے بارے میں کیوں معلومات حاصل کروں؟ واٹ نانسنس. یعنی آپ کو جب ایک کام دیا ہی نہیں گیا، اس کے پیچھے کیوں پڑ رہا ہے؟ ہزاروں کمپنی ہیں کینیڈا میں، میں جہاں کام کرتا ہوں وقت جاتا ہوں وقت پاتا ہوں، میں کیوں 50 کمپنیوں کے بارے میں معلومات جمع کروں؟ ہمیں کیا ضرورت کیا ہے؟ اور پوچھنا کس سے؟ میری تنخواہ اس پر تو نہیں بیس کر رہی. تو خواجہ معین الدین چشتی، دادا بابا فرید گنج، وہ اچھے آدمی تھے، کیسے آدمی تھے؟ ان کا اجر ان کے پاس اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ تعالیٰ، میرا ان سے کیا تعلق؟ ہمیں اللہ کے رسول نہیں کہا کہ ان لوگوں کے بارے میں جانتا. سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بولتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے. بھائی وہ اچھے آدمی تھے، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن ہمیں تو کہا گیا کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے. دیٹس فنش. اس کے آگے میں پاگل ہوں کہ میں جاننے کی کوشش کروں میں کیوں ان کے بارے میں. تو میں کوئی تعریف بھی نہیں، تنقید بھی نہیں کروں، لیکن ان کو جان کے ان کے راستے سے ان کا ورد کیوں کروں؟ ہمیں کہا ہی نہیں گئے کرنے کے لیے. سید عبد القادر جیلانی سے منسوب ہفتہ بھر کے وظائف کا اہتمام کرنا، دعائے گنج العرش، دعائے جمیلہ، دعائے شریانی، دعائے عکاشہ، دعائے حزب البحر، دعائے حبیب، عہد نامہ، درود تاج، درود ماہی، درود گنجینہ، یہ سب لوگوں میں پڑھا جاتا ہے، اس پر گروپ بند. اور یہ وظائف لکھ کر دکانوں پر لگائے جاتے ہیں. بکثرت فروخت والی کتاب لکھے ہوتے ہیں جنہیں سیدھے سادے کم علم مسلمان بڑے عقیدے سے خریدتے ہیں، اہتمام کے ساتھ پاس رکھتے ہیں اور ہر ضرورت، تکلیف یا مصیبت کے وقت ان سے استفادہ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اصل دین، اذکار، وظائف کے علاوہ دوسری عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، قربانی وغیرہ کی بدعت معاملہ اس سے بھی چند آگے. یہ دین کو برباد کرنا. میں نے کہا کہ بعض چیزیں انفرادی حیثیت میں حلال ہے، لیکن اس کا ریسیپی میں دخل نہیں. میں نے کہا نمک حلال ہے، لیکن آپ کو ایک ہی چمچہ بریانی میں اس کو کوانٹٹی سے ڈالنا ہے. حلال چیز بھی زیادہ ڈال دیں گے تو پورا دیگ حرام ہو جائے گا بھائی. تو طریقہ کار بھی ضروری ہوتی ہے چیز کے لیے. شوگر حلال ہے، لیکن شوگر کے مریض کو شوگر نہیں دیا جاتا ہے کہ بیمار پڑ جائے گا، مر جائے گا. آپ ہم سے بولیے اس میں حرج کیا؟ یار چینی تو حلال ہے، چینی تو دے رہا ہوں کھانے کے. بھائی وہ مریض ہے نا یار، مر جائے گا. تو بہت طریقہ کار بھی ضروری ہے. قل هو اللہ احد، اللہ کا کلام ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آپ وہاں پڑھیے جہاں اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا. آپ وہاں کیوں پڑھ رہے ہیں جہاں اس کو پڑھنے کے لیے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ تو کلام بھی اچھا ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن آپ غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں. چائے میں آپ سرسوں کا تیل مت ڈال دیجیے. سرسوں کا تیل حلال ہے، کھایا جاتا ہے برتن میں ڈال کے، مٹھائی بنتی ہے، ہزاروں پکوان بنتے ہیں، لیکن آپ چائے میں سرسوں کا تیل ڈال دیجیے گا، حلال چیز، اور بحث کرنا ہے کہ تیل تو حلال ہے ڈال دیا. اے بھائی تیل دودھ میں پکوان میں ڈالنا ہے، سالن میں ڈالنا ہے، چائے میں تو نہیں ڈالنا یار. تو یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بالکل ٹیکنیکل بات ہے جو آپ کے پلے نہیں پڑتی ہے کہ جو چیز حلال ہے، صحیح ہے، اللہ کا کلام ہے، اذکار ہے، اچھے بات ہے، لیکن اس کو وہاں ڈالنا ہے جہاں اس کو ڈالنے کی اجازت. اب وہاں نہ ڈالیں جہاں لاٹھی میں گاڑی کھڑی کرنا ہے، دوسری جگہ مت کھڑے. حالانکہ گاڑی کھڑی کی آپ نے، چل بھی نہیں رہی، کسی کا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہو رہا. آپ بولیے گا بھائی گاڑی تو کھڑی ہے نا یار، اس سے کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو رہا نا، آپ کیوں چیخ رہے ہیں؟ آپ نوٹس، بھائی یہ جگہ نہیں ہے کھڑی کرنے کے لیے یار، یہ غلطی.
تو ایکچولی پروسیس جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا کہ صحیح چیز بھی غلط جگہ مت استعمال اور غلط چیز صحیح جگہ استعمال نہ ہو، یہ دونوں باتیں ایک جگہ ہے۔ ان پڑھ اور جاہل عوام کی کثیر تعداد مہذب آبا و اجداد کی تقلید میں غیر مسنون افعال اور بدعت میں پھنسی ہوئی ہیں اور یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتی کہ ان اعمال کا دین سے کیا تعلق۔ تو ہر جمعہ کو یہ خطبہ سننے کے باوجود بھی 1% بھی اس کا اثر عوام پر نہیں ہوتا، کیونکہ عوام کو پتہ ہی نہیں کو بدعت کیا ہوتی ہے، اور ہم کر بھی نہیں کہ نہیں، وہ روز بدعت کرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں۔ تو بھائی سمجھ کے چیزیں پڑھیے گا تو فائدہ ہوگا نا۔ ایک بچہ بھی پڑھتا ہے اے فار ایپل، تو وہاں ایپل کی ایک تصویر بنی ہوتی، اگر وہ ایپل کی تصویر نہ بنی ہو اور وہ بچہ اے فار ایپل ہفتے بھر رٹ رہا ہے اور لے جا کے میٹرو میں کھڑا کر دیجئے کہ بات بیچے ایپل اٹھا کے لاؤ، وہ اٹھا کے لائے گا؟ کبھی نہیں لائے گا، اس نے دیکھا ہی نہیں ہے ایپل۔ وہ جانتا ہے اے فار ایپل ہے لیکن ایپل ہوتا کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو آپ ایک بچے کو اگر اے فار ایپل یاد بھی ہے تو میٹرو میں جا کے بولیے گا بیٹا ایپل لاؤ، تو اس کو پتہ ہی نہیں ایپل ہوتا ہے کیا، کس شکل کی ہوتی۔ تو رٹنے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی، چیزوں کو سمجھنا پڑے گا نا۔ ہم پورے تراویح میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، ایسے بھی صبح کو اٹھ کے لوگ بولتے ہیں ہم نے قرآن پڑھتے ہیں، لوگ صبح اٹھ کے، ارے بھائی سارا زندگی پڑھ لیا لیکن سمجھا ہی نہیں کہ پڑھا کیا تو حاصل کیا۔ ہم کو جاننا پڑے گا جو چیز پڑھتے ہیں اس کے وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ کیسی چیز ہوتی ہے، تبھی اس کو فائدہ ہوگا نا۔ جب ہم جانیں گے نہیں، آپ جتنا بھی ڈرائیونگ کی کتاب پڑھ لیے اسٹیئرنگ کا اور آپ کو پتہ ہی نہیں اسٹیئرنگ ہوتا ہے کیا ہے، اب پوری کتاب رٹ لیا اور ٹریننگ دینے والے گاڑی پر کھڑا کر دیا کہ وہ نہیں پتا اسٹیئرنگ کیا ہے، تو بتانا پڑے گا نا کہ اسٹیئرنگ یہ چیز ہوتی ہے جو گول سا پہیا ہوتا ہے جو آگے پیچھے کرنے سے گاڑی گھومتی۔ ہماری بدحالی یہ ہے کہ خوب قرآن پڑھی جاتی ہے، دن رات پڑھی جاتی ہے، شب برات میں پڑھی جاتی ہے، رمضان میں پڑھی جاتی ہے، پتہ نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ لہٰذا مسجد میں جو چیز ہم پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد وہی حرکت کر بیٹھتے ہیں جس کو ہم نے نماز پڑھا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہاں بھائی بدعت ہوتا کیا۔ تو جب سمجھا نہیں تو وہی عمل کرتے ہیں اور اسی لیے پورا معاشرہ برباد ہے، حالانکہ قرآن تو پڑھ ہی جا رہی ہے، قرآن پڑھ لے رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں، تو لہٰذا کوئی تبدیلی آنے کے امکان نہیں، اور آئے گی کیسے جب ہم نے اس کو مفہوم ہی نہیں سمجھا کہ ای فار ایلیفنٹ ہوتا ہے اور بچے نے کبھی ایلیفنٹ دیکھا ہی نہیں اور تصویر بھی نہیں دکھائی، تو چڑیا گھر میں جا کے بولیے گا ایلیفنٹ کون سا ہے بیٹا، اسے کیا پتا ہوتا، نہ آپ نے تصویر دیکھا ہے نہ ایلیفنٹ دیکھا ہے، تو وہ رٹا ہوا ہے ای فار ایلیفنٹ، ٹھیک ہے، لیکن ہے کہاں ایلیفنٹ یہ اسے پتا ہی نہیں۔ تو ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں، اور سمجھتے نہیں ہیں مطلب سمجھنا چاہتے بھی نہیں۔ اور بنیادی بات کیا ہے، آبا و اجداد کی تکلیف۔ پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ جو دین کے سامنے آیا وہ آبا و اجداد۔ ہر گروپ ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم نے تو باپ دادا سے یہی دیکھا ہے، ہمارے بزرگ تو یہی دیتے تھے، یہی کرتے تھے، تم ہمیں اصل دین سے پھیرنا چاہتے ہو۔ یعنی اب صحیح بات بتانا بھی اصل دین سے پھیرنا ہو۔ ابھی بھی یہی ہے، ابھی بھی کسی کو اصل دین بتائیے تو بولا یہ ہمیں گمراہ کر رہا، اصل دین سے پھیر رہا۔ یعنی آبا و اجداد کے دین پر اتنا مضبوطی سے لوگ قائم رہتے ہیں کہ وہ پورے کلمہ پڑھنے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ آپ کو قرآن چھوڑ دیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، روزہ چھوڑ دیں گے، لیکن کل شریف نہیں چھوٹے گا، کل شریف سے 11ویں شریف نہیں چھوٹے گی، عبد القادر جیلانی کا ورد نہیں چھوٹے گا، بھلے سے قرآن حدیث اور روزہ نماز چھوٹے تو چھوٹے۔ اور اس کے پیچھے ایک لفظ کیا ہوتا ہے، آبا و اجداد اور رسم۔ ہمارے یہاں رسم چلی بھائی، قرآن حدیث ہونے کے باوجود، رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہونے کے بعد تم رسم فالو کرتے ہو۔ یعنی ساری محنت و مشقت جو اللہ کے وسلم نے کیا رسموں کو مٹانے کے لیے، ہم اسی پر ابھی بھی قائم ہیں۔ ساری محنت تو اکارت کرتی ہے، یہی کرنا تھا تو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا؟ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے کرتا پایا ہے، لہٰذا ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ بعض لوگ علماء سو کی تقلید میں بدعت کی زنجیر میں جکڑے ہوں، ظاہر بات ہے علماء سو اپنا پیٹ بھرنے، اپنا پیٹ جہنم سے بھرتے ہیں، پورا بقرہ میں ہے نا کہ یہ لوگ ہماری آیت کی تعریف کرتے ہیں
ہماری آیت کو چھپاتے ہیں، یہ اپنے پہ ہماری آیات کو سستے داموں میں بیچتے ہیں، یہ خود اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ تو پورا قرآن اور مسیح کے بارے میں کہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، آیات کو بیچتے ہیں۔ کون بیچے گا؟ ہم بیچیں گے، طائبۃ علماء بیچتے ہیں، اور پھر قرآن کہتا ہے یہ اپنے پیٹ ایندھن سے بھرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے حکمراں جن کی اکثریت دینی عقائد سے بے بہرا اور بسا اوقات بیزار ہوتی ہے، کی تقلید میں مزاروں پر حاضری، فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، محافل میلاد اور برسی منانا وغیرہ جیسی بدعات میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ رسم و رواج کی تقلید میں بدعت اختیار کرتے ہیں۔ تمام صورتوں میں اس گمراہی کا اصل سبب ایک ہے، اندھی تقلید۔ بڑے بڑے منسٹر لوگ، دادا گنج بخش، نام کہاں سے آیا، کس نے رکھا، کیوں رکھا، کیا مفہوم ہے، یہ ایک الگ چیپٹر۔ وہاں چادر چڑھائے جاتے ہیں، ادھر چادر چڑھایا، ادھر اٹھا کے لے گیا، پھر وہی چادر فروخت ہوا، پھر وہی آیا، پھر یہ اتنی بڑی جاہلانہ عقل شریف میں نہیں آتی ہے کہ بھائی وہ چادر ہم چڑھا دیتے ہیں ایک مٹی کے قبر پر، ہم ادھر ہٹتے ہیں، چادر اٹھا کے پھر دکان پہ چلی جاتی ہے، پھر وہاں سے آ جاتی ہے، پھر دکان۔ اور بڑے بڑے منسٹر ہیں، ظاہر بات ہے جب منسٹر صاحب جائیں گے تو ان کے چلے چپاٹی بھی جائیں گے، اس میں بہت سارے مذہبی امور کے جو منسٹری کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جائیں گے، اس کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پورے جم غفیر جائے گا ان کے ساتھ اور چادر چڑھائے گا، اور واہ واہ ہوگا، خوب ہوگا، بہت سارے گاڑیاں وڑیاں کھڑی ہوں گی، ایک بڑا شاندار سا ہوگا، سب یہ ہر جگہ ہے۔ تو یہ سیاسی پہلو بھی ہے۔ بزرگوں سے عقیدت میں غلو ہمیشہ دین میں بگاڑ باعث رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک متقی اور صالح بندوں کی صحبت محبت نہ صرف جائز بلکہ دینی نقطہ نظر سے عین مطلوب ہے، لیکن جب یہ محبت اندھی تقلید کا رنگ اختیار کر لیتی ہے تو ان بزرگوں کی غلط اور غیر مسنون باتیں بھی ان کو لوگ فالو کرنے لگتے۔ ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں، مختلف لوگ ابو العلا مودودی کی کتاب پڑھیں یا ابو الحسین ندوی کی کتاب پڑھیں، تو ہمارا کسوٹی قرآن اور حدیث ہے، ہماری کسوٹی قرآن حدیث ہے۔ جیسے میگنیٹ جو ہے، پہلے 58 54 جو ہوتے تھے نا روپے آنے میں، تو 54 کو جانچنے کے لیے میگنیٹ دکاندار رکھتے تھے چھوٹے سے، کہ نکلی کوئی 54 نہ دے دے، 58 نہ دے، وہ میگنیٹ جو ہے نا اس کو پکڑ لیتے، یا نہیں پکڑنے والا صحیح ہوتا تھا جو، تو ایک میگنیٹ سے اس کو کسوٹی مانتے تھے کوائن کو جانچنے۔ تو ہم لوگ اگر ہم مودودی صاحب کے، ابو الحسین ندوی کے، ابو الکلام کی کتاب پڑھتے ہیں، ہمارا ریفرنس کسوٹی قرآن اور حدیث ہونی چاہیے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ہم سے کتابیں مانگتے ہیں جو میرے پاس ہے، میں نہیں دیتا ہوں اور برا بھی بنتا، میں کہتا ہوں کہ ساری کتابیں جو میرے پاس ہے یہ اچھی بات ہے کتاب، لیکن جب تک آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہیں کریں آپ کو کتابیں میں نہیں دیتا، کیونکہ میں کتابیں پڑھتا ہوں تو میری بنیادی ریفرنس پوائنٹ قرآن حدیث ہوتا ہے۔ غامدی کی کتاب بھی ہے، اس کے ترجمہ بھی قرآن کے میرے پاس، اور بھی غامدی کی کتابیں میں آپ کو نہیں دوں گا پڑھنے، کیونکہ آپ کو ریفرنس نہیں پتا، آپ کو بنیادی کتاب کا علم ہی نہیں ہے، آپ ان کتابوں میں پڑھ کے گمراہ ہو جائیے۔ تو بنیادی کتاب کے ریفرنس سے ہم، جیسے میں نے کہا کہ مساجد تو حرم ہے، نماز پڑھی جاتی ہے حرم، لیکن محلے ٹولے میں جو مسجد ہے اس میں ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کا رخ حرم کی طرف ہے۔ اگر کسی مسجد کا رخ حرم کی طرف نہیں ہو تو کوئی نماز پڑھے گا اس میں؟ نہیں پڑھے۔ تو ہم کتابیں بہت ساری پڑھتے ہیں، لیکن ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا رخ حرم شریف کے پاس ہے کہ نہیں، اس کتاب کا رائٹر کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی طرف ہے بھی کہ نہیں۔ اگر رخ دوسری طرف ہے تو نہیں پڑھتا، لیکن یہ جانچنے کے لیے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پاس حدیثوں کی تمام کتابیں ہونی چاہیے، تب تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نا۔ اگر آپ نے پڑھا نہیں اور دوسری کتابیں آپ نے پڑھ لیا تو پھر تو مزید خراب سے خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میں کتابیں نہیں دیتا ہوں کسی کو پڑھنے کے لیے جو میں پڑھتا ہوں، کیونکہ آپ پہلے ان کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کے پاس ریفرنس بک ہونی چاہیے، پھر آپ دوسری کتابیں پڑھیں۔ اس کے بغیر دوسری کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو صحیح نتیجہ نہیں ملے۔
حتیٰ کہ ان بزرگوں کے خواب، ذاتی تجربات، مشاہدات، حکایت وغیرہ سبھی کچھ عقیدت کے علوم دین کی سند سمجھ لی جاتی ہے۔ عوام الناس کے سامنے انہیں دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور یوں مدعی غیر مسنون افعال پھیلنے پھولنے لگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں صوفیہ کرام نے جو دین پھیلائی، وہ ایک جم غفیر کو دین کی طرف انہوں نے کلمہ پڑھا دیا ہو، مجھے نہیں معلوم شیور، لیکن دین پورا مکمل بتائے نہیں گیا۔ تو لہٰذا وہ تمام رسم و رواج جو پہلے سے چلے آ رہے تو وہی وہ سارے رسم و رواج کیے جاتے ہیں جو ہندوانہ دوسرے کلچر کے، لیکن سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں۔ دین ایک نہایت ہی سنجیدہ موضوع ہے اور سنجیدگی سے لینا چاہیے، کم لیں لیکن جو لیں وہ صحیح لیں۔ میں نے کہا نا افعال مضر سے کچھ نہ کہا، تھوڑی سی بریانی بنائے لیکن جو بنائے صحیح بنائے، بہت زیادہ بنا کے کچرا مت بناتے بھائی، تھوڑا عمل کریں، جو عمل کریں وہ صحیح عمل کریں، بہت زیادہ نوافل اور سنتیں اور اذکار نہ کریں، تھوڑا کریں لیکن جو کریں وہ دیکھ کے کریں کہ یہ ٹھیک ہے، بہت زیادہ عبادت نہیں کریں، تھوڑا کریں لیکن کریں وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے۔ اگر آپ نے بہت زیادہ عبادت غلط کری سے کر لیا تو وہ بیکار ہے، بنسبت تھوڑا عبادت کریں لیکن تسکین ہو کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اس پہ ہے، سنت اس پر ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض مصلحت پسند مبلغین بدعت کو اخلاقی مسائل سمجھ کر دانشتہ غیر دانشتہ طور پر معاشروں میں بدعت پھیلانے کے خدمت سے انجام دیتے ہیں۔ اکثر ہماری معاشرے میں باتیں نا ایک اننون آتا ہے، ایک بزرگ نے کہا ہے، اب لوگ پوچھتے نہیں کہ وہ بزرگ تھے کون بھائی، آپ نے کہاں سنا، آپ نے کچھ سنا، ایک بزرگ نے کہا ہے، ایک بزرگ کے خواب میں اللہ کے رسول نے ہے، اور اب تو بزرگ بھی ہٹ گئے، اب تو ہر ایکس وائی زیڈ جتنے لوگ ادھر ادھر رہتے ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، لڑکیوں ہوں، عورت ہوں، مرد ہوں، چھوکرے ہوں، جو کچھ نہیں معلوم، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر، اور اس کی بڑی لوگ کان لگا کے سنتے ہیں، بڑا نیک آدمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، کبھی کسی نے سوچا کہ کس شیطان کو دیکھا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ زکوٰۃ کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، پہلے خلیفہ، ایک ہنگامہ تھا کہ کیا کیا جائے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ، کیا سلوک۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہم جہاد کریں، لوگوں کو مسئلہ ہو گیا کہ یہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ان کو کیسے ہم جہاد کریں گے، اتنا بڑا مسئلہ تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول سے ان کا کیا تعلق تھا آپ سب جانتے، ان کو تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نہیں بتائے تھے کہ ابوبکر ایسا نہیں ایسا کرو، اتنی پریشانی کا عالم۔ حضرت عائشہ حضرت علی کے درمیان جنگ ہو گئی، کتنے صحابہ قتل کر دیے گئے، صحابہ قتل کر دیے گئے، ایک طرف حضرت علی ہے، ایک طرف عائشہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تو نہیں آ کے بتائے کہ عائشہ تم کیا کر رہی ہو، یا حضرت علی تم کیا کر رہے ہو، یا تم دونوں بیٹھ کے یار دین میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے کسی کو بتائے نہیں۔ آج ہر ایک کو خواب میں آ رہے ہیں اللہ کے رسول، ہر ایک اپنی، لوگ اس کی بڑی اہمیت دے رہے ہیں۔ بزرگ بھی بناتے ہو، بزرگ بھی چاہتے ہو تو حضرت بکر کو بزرگ کی نہیں مانتا، حضرت عمر کو بزرگ کوئی نہیں مانتا ہے، حضرت علی کو نہیں مانتا ہے، حضرت عثمان کو نہیں مانتا ہے۔ یار ان سے تمہاری لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، کیا ہو گیا، تمہارے خاندانی جھگڑے ہیں کیا، ان کو کوئی نہیں بزرگ نہیں مانتا۔ داتا گنج بخش کو بزرگ مانتے ہیں، بابا فرید کو بزرگ مانتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو بزرگ مانتے ہیں، یار آخر اتنے ٹاپ کے لوگ ہیں، ان کو کیوں نہیں بزرگ مانتے ہو یار؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے سنت پر چلو یا صحابہ کی سنت پر چلو، طریقے پر چلو، پھر بھی تم فائدے میں رہو، لیکن نہیں ماننا، اللہ کی سنت کو بھی نہیں مانا، حضرت ابوبکر کی سنت کو بھی نہیں، طریقہ کار کو بھی نہیں مانا، حضرت عمر کے راستے کو نہیں، حضرت علی کو نہیں ماننا ہے، تو ان لوگوں کو ماننا ہے جن کے نام پتہ ٹھکانا ہی نہیں، جن کے کچھ سندی نہیں، ذہن میں ایک خناس بھری، ایک بدماشی بھری، اور کچھ نہیں، ضد ہے کہ بس
مصلحت بھی ایک اس میں اضافہ دیں جی. اختلافی مسائل جب بھی کوئی بات بولو یہ اختلافی مسئلہ ہے. بھئی اختلافی مسئلہ تو وہیں شروع ہو گیا, رسول آتا ہی ہے اختلاف کرنے کے. اگر رسول کوئی بھی کسی زمانے میں رسول آئے اور وہی بات بولے جو معاشرے میں ہے تو پھر وہ آئے کس, تو پھر رسول کی ضرورت کیا؟ رسول تو آتا ہی ہے جب اختلاف ہوتا ہے, جب اختلاف نہیں ہوگا تو رسول کی ضرورت کیا؟ بھائی کریکشن تو وہی ہوتا ہے نا جو غلطی ہوتی ہے. اگر ہم غلطی پر نہ ٹوکے تو میرے وجود کو فائدہ ہے کیا؟ تو جس زمانے میں بھی رسول آیا اختلاف کے مسئلے میں, کسی بھی رسول اسی وقت اللہ بھیجتا ہے جب معاشرہ بگڑ جاتا ہے, گمراہیوں میں ڈوب جاتا ہے. تو جب رسول آتا ہے تو اس کی تصحیح کرتا ہے, تو تصحیح کرنا ہی تو اختلافی مسئلہ بن جاتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگ کیوں دشمن بنے؟ جب تک زبان خاموش تھی کوئی اختلاف نہیں تھا. امین ہے, صدیق ہے, بہت نیک ہے, جہاں منہ سے بولا اختلافی مسئلہ کھڑے گئی تو ہمارے باپ دادا کے خلاف ہوتا ہے, ہمارے دین سے ہمیں پھیرنا چاہتا ہے. تو بھائی اگر مسئلہ اختلاف کا ہوتا ہے تبھی رسول آتا ہے. اگر ہر مسئلے کو رسول بولے ہی نہیں, اس کی مخالفت نہیں کرے جو معاشرے میں ہو رہا, تو پھر رسول کی ضرورت کیا ہے؟ جو چاہے معاشرہ چل رہا چلنے دو. تو آج بھی جب بھی آپ قرآن کی حدیث کی بات کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو مجھے بھی کہا جائے گا کہ یہ تو اختلافی مسئلہ ہے, بات کرتے ہیں. تو بھائی اگر مسئلہ اختلافی پر بات نہیں کروں, میں وہی بات کروں جو آپ کرتے ہیں, تو میں میرے ایسے احمق آدمی کون ہے, میں بات کروں کیوں بھائی؟ بات تو ہمیشہ اسی بات کا موضوع بنتا ہی ہے جب اختلاف, بات کا موضوع بنتا ہی نہیں ہے جب اختلاف. ڈفرنس آف اوپینین ہی پر دو بات ہوتی ہے. من تو حاجی بگو ہم تم اور حاجی بگو, تو مسئلہ کیا ہے؟ میں تیری تعریف کروں گا تو جیسے عامر لیاقت آتا تھا ٹیلی ویژن میں, 4 علماء کو بیٹھا لیتا تھا, بقول اس کے علماء تھے, وہ ان کی تعریف کر رہا, وہ ان کی تعریف کر رہا, وہ ان کی تعریف کر رہا, ان کی تعریف کر رہا, سب ایک دوسرے کی تعریف کر رہا. کیا خوب مجلس جمی, تو اس سے حاصل کیا؟ یہ سب آپ کو پتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے احکامات عمل کرنا چونکہ ہر مسلمان کو فرض ہے, اس لیے بیشتر لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کی گئی ہر بات کو سنت سمجھ کر اس سے عمل شروع کر دیتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کی تحقیق کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کی گئی بات واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے غلط طور پر منسوب کی گئی. ہر چیز کی ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں. کپڑے کے چھو کے دیکھتے ہیں کہ موٹا یا پتلا ہے, رنگ اس کا اترے گا یا نہیں اترے گا. خواتین زیورات خریدتی ہیں تو چھان پھٹک کے خریدتی ہیں. ہر چیز کی ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں, لیکن جب دین کی بات یہ ہے نا, اس پہ جانچ پڑتال کرنے کی ہمیں فرصت ہی نہیں, ہمیں دلچسپی بھی نہیں. جو بھی جس طرح سے بھی جس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے. کیوں بھائی, ہر چیز میں تو جانچ پڑتال کرتے ہیں کوالٹی کا, تو اس میں بھی کوالٹی کی جانچ خریدتے تو نہ جانے کتنے لوگوں سے ریکارڈ دیکھتے ہیں, لیکن یہاں کچھ بھی پریویس ریکارڈ نہیں دیکھتے ہیں. جو بھی اللہ کے رسول کا نام لے کے جو بات کہہ دے اس کو ہم اندم صحیح مانتے ہیں اور اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. عمل نہیں شروع کریں, تحقیق ضرور کریں. اور تحقیق کریں گے کیسے جب تک آپ کے پاس ریفرنس بک نہیں. تو ریفرنس بک کیوں نہیں ہے گھر پر؟ یہ کوئی لیم ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہے. کیوں نہیں؟ گاڑی آپ کے پاس ہے, گھر آپ کے پاس ہے. بھائی گھر بھی آج کل کتنے پیسے کے ہوتے ہیں, 500,000 کا گھر ہے, گاڑیاں اچھی ہیں, ٹیلی ویژن ہے, موبائل فون ہے, یعنی گھر میں جتنی چیزیں ہیں, ٹیبل ہے, کرسی ہے, بہترین کچن ہے, بہترین موزائک کچن ہے, یعنی گھر کی تمام لگژریس آئٹم, لیکن ریفرنس بک نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں؟ اللہ میاں کو آپ بیوقوف بنانے چلے ہیں کہ ہم بول دیں گے ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں؟ تو اللہ میاں پوچھے گا نہیں کہ باقی ساری چیزیں تمہارے پاس تھی, یہ کیوں نہیں تھی؟ یہ بیکار چیز تم نہیں رکھتے تھے نا, یہ سمجھتے ہو اس سے حاصل کیا ہو؟ اس سے کوئی تنخواہ میں اضافہ, نام و نمود بھی نہیں, عزت بھی نہیں, تو ایسی چیز ہم کیوں رکھتے ہیں؟ کائے کے لیے رکھتے؟ تو یہ لیم ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ ہمارے پاس کتابیں نہیں تھی. آپ بھیک کیوں نہیں مانگ رہے تھے سڑک کے کنارے کی جو آپ کتاب نہیں خرید سکتے؟ موبائل فون خرید سکتے ہیں, سیم ڈلوا سکتے ہیں, گاڑی خرید سکتے ہیں,
You can do everything, but you cannot purchase book. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے؟ آپ رکھنا پڑے گا، پوچھا جائے گا، بچ کے نہیں جائیں گے. آپ پنجاب کے یا سندھ کے کسی دیہات میں کھیت کھلیان میں ہل نہیں چلا رہے، جس کو پتہ ہی نہیں کتاب کیا ہوتی ہے، پڑھا ہی نہیں. باپ دادا ہل چلاتے وہ بھی چلا رہا، شہر دیکھا ہی نہیں، گاؤں میں ہی رہا، چودھری کے ظلم پر. رکھیں، کتاب رکھنا پڑے گا. یہ آپ احسان نہیں کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو ڈو دس. آپ کو کرنا پڑے گا. خالی بولنے سے نہیں ہو جائے کہ اوپر اوپر کرنے سے. جانچ پڑتال کیجئے، عبادت سنت رسول وسلم کو جانیے. نہیں تو کان میں روئی ٹھونس کے جمعے کے نماز میں جائیے کہ ہم نے سنے بدعت. آج کل دین کے حوالے سے سیاست کی وادی میں کہ خار میں وطن عزیز کے قیام تمام قابل ذکر دینی جماعتیں برسر پیکار ہیں. جو جماعتیں اپنے مبلغ علم کے بنا پر خود شرک اور بدعت میں مبتلا ہیں، ان کا تو ذکر ہی کیا. البتہ وہ دینی جماعتوں شرک اور بدعت کے ہلاکت خیزیوں کا صحیح شعور رکھنے کے باوجود جمہور کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس مسئلہ پر سکوت اور مداحنت کا طرز اختیار. علم ہے کہ دین کیا ہے، لیکن علماء منہ سے نہیں بول رہے کہ پارٹی کے لوگ کم ہو جائیں، کم لوگ ہمیں سننے آئیں گے، 4000 کا مجمع نہیں رہے گا. تو وہ دین کے معاملے میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت کہ ہماری آیت کو چھپاتے ہیں، آیات کو چھپاتے ہیں. وہ کھلا محفل میں نہیں بولتے ہیں کہ لوگ تعداد کم ہو جائے گی، ڈبے میں پیسے نہیں ملیں گے، ہماری واہ نہیں ہوگی، الیکشن میں ووٹ نہیں ملے گا، کم ووٹ ملے گا، جیتیں گے نہیں، پارلیمنٹ نہیں جائیں گے. اس لیے دین کے صحیح علم رکھنے کے باوجود وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا وہی طریقہ فالو کرتے ہیں جس میں عوام خوش. میں نے شیخ ادریس سے جب سوال کیا کہ یہ آپ تراویح میں ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ کا گیپ، پھر عجیب قسم کی تقریریں ہوتی ہیں، ٹرافیاں بٹ رہی ہیں، سوالات کیے جا رہے ہیں، یہ تراویح. اس سے رشید نے کیا کہا کہ I do what the people need. It is the answer یار. What the people need یہ دین ہے. تو یہی بات کہی جا رہی کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری تعداد نہ ہو. یہ جتنی پارٹیاں ہیں، اسنا ہو، اکنا ہو، جماعت اسلامی یا فرحت نشیمہ، یہ ساری پارٹیاں کھل کے قرآن کی بات نہیں کرتی ہیں، کیونکہ ایک مجمع ان کے پیچھے ہے اور وہ مجمع لگانا چاہتے ہیں. اس سے بہت سارے سیاسی فائدے بھی ہیں، مالی فائدے بھی ہیں، عزت کے بھی فائدے ہیں، واہ بھی ہے، یہ سب فائدے ہیں. اسی لیے قرآن اللہ کی کتاب ہے. کیوں کہتا ہے کہ ہماری آیت کو ہی بدل دیتے ہیں، ہماری آیت کو چھپا لیتے ہیں؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ ہماری آیت کو بیچتی ہیں. بیچنا کیا تول کے بیچا جاتا ہے؟ یہی بیچنا ہے کہ آپ نہیں بولتے ہیں کہ تعداد کم ہو جائے گی، آمدنی کم ہو جائے گی، واہ نہیں. کیونکہ قرآن کی بات جو ہے نا، وہ ہر ایک کو نہیں پسند آئے گی. وہ آپ پر تنقید کرتا ہے، آپ سے اختلاف کرتا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم سے اختلاف کیا جائے. ارے اختلاف نہیں کیا جائیں گے تو میری ضرورت کیا ہے؟ اگر قرآن ہر اس بات کو مان لے جو معاشرے میں ہوتا ہے تو اس کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ اختلاف ہی تو اصل میں سیکھنا ہوتا ہے. جب اسٹوڈنٹ غلط لکھتا ہے تو ٹیچر اختلاف کرتا ہے اور پھر اس پر لال مارکر سے کاٹ کے درست کرتا ہے. اختلاف نہیں ہو تو ہماری ضرورت ہی نہیں، بیکار ہے. اس روی سے عوام کے ذہنوں میں مسنون اگر مسنون اعمال کو گڈمٹ کر کے سنت کی اہمیت بالکل ختم کر دی ہے، اور اس کے برعکس بدعات کی ترویج اور اشاعت کا راستہ ہموار کیا گیا ہے. بعض مبلغین جو مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر شرک اور بدعت کی مذمت کرتے تھے، سیاسی مقاصد کے حصول کے خاطر خود ساختہ شرکیہ اور بدی افعال کے مرتکب ہونے لگے. اب دیکھیے، یعنی عوام کے ذہنوں میں مسنون اور غیر مسنون اعمال کو گڈمڈ کر کے سنت کی اہمیت ختم کر، خاص سے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ختم کر دی گئی، اور اس کے برعکس بدعات کی ترویج اور اشاعت کا راستہ ہموار کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکیں. کل شریف کیجئے، باہرمی شریف، ترامہ شریف، بدعات، جتنے بدعات ہیں جتنا کیجئے گا اتنا ہی لوگ جمع ہو. اور ہر بدعت آپ کو میں پڑھ کے لگتا ہے کہ ہم پلس کریں، یعنی ہم دین کی عبادت کر رہے ہیں، روزہ نماز تو کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ
یہ جتنے بدعتی کام ہیں نا یہ ہم اضافی کر رہے ہیں تو اس میں نقصان کیا؟ اسی لیے کہا کہ زیادہ نمک ڈال دینے سے اب کیا ہے شرک بعض لوگ یہ جانتے بوجھتے کسی بدعت مذمت کرتے تھے سیاسی مقاصد کے حصول کے خاطر خود ساختہ شرکیہ بدی افعال کے مرتکب ہونے لگے بعض علماء کرام جو کتاب و سنت کے دائی علم بردار تھے سیاسی مجبوریوں کے نام پر لادین عناصر کی تقویت کی باعث بنے خاص ہے ترکیب میں قوم ہے شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک شرکت میانہ حق و باطل نہ قبول یہ گٹ مٹ مت کر یار سیاسی مقصد کی عہدہ بچانے کے لیے شرک اور بدعت کو ترویج مت کر حق و باطل کو مشکوک کر دیا لوگوں نے کون سا اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اور کون سا منگڑا تو مشکوک کر دیا عوام جانتی نہیں کون سا کہا صحیح ہے کون تو شرکت میانہ حق و باطل نہ کر یہ گڈمٹ مت کر بھائی الگ الگ رکھ تھوڑا کر مگر الگ الگ رکھ علامہ نے کیا کیا میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد یہ علماء جو ہیں علامہ نے کیا میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشین بڑے پہلے کے لوگ تھے صحابہ کرام تبع تابعین یہ جو علماء ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں ہم علماء دین ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں لیکن یہ کوے ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیبن وہ تھے عقاب تھے شاہین تھے علامہ کا ان کے گھونسلوں پر ان کے تخت پر بیٹھ کے کوے بولتے ہیں کہ ہم بھی عقاب ہیں تو کوا شاہین بولنے سے شاہین ہو جائے گا میراث میں آئی ہی نے مسن نساء زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیب عقاب گزر گئے اصل لوگ گزر گئے یہ وہاں بیٹھ کے چبوترے پر گدی نشین بن گئے یہ کوے اور بولتے ہیں ہم شاہین ہیں تو شاہین بولنے سے نہیں ہو جائے گا بھائی تم کوے کے کہو کوے ہی رہو انکار حدیث کا معاملہ میں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو براہ راست سنت رسول اللہ کے تشریح حیثیت کا انکار کرتے ہیں البتہ ایسے لوگوں کا بہت زیادہ ہے جو سنت کے اب اس کو کامیاب کرنے کے لیے سنت کو لوگ مشکوک کرتے ہیں حدیث لکھی گئی بعد میں لکھی گئی 300 سال بعد لکھی گئی طرح جس کے مرضی جو منہ میں آتا بکتا ہے کیوں بکتا ہے اس لیے کہ گرفت نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی ادارہ نہیں کوئی حکومت نہیں جو ان کو پکڑے کہ تم نے یہ بات مجھ سے کہی ہے مسند پر بیٹھ کے کیوں رہی کوئی نہیں پوچھتا ہے اور تاریخ جمع یوسف کے بارے میں تبصرہ کر بیٹھے گدھے پر بیٹھا کے شہر میں گھمایا گیا کوئی پوچھنے والا ہے کہ تاریخ جمع تم نے کہاں سے بولا اسی بات پر دارالفتہ سعودی عرب نے ان کو کہا کہ انہوں نے کفریہ کیا صحیح جملہ کفر کا ہے یا کفرہ لیکن کفر کا لفظ استعمال کیا دارالعلوم دیوبند نے کہ درس تدریس بند کر یار تم لوگ ایسی بکواس کر دیتے ہو جس کا سر نہ پیر کچھ ایک مجمع کے اندر تمہاری حیثیت کیا جو تبصرہ کر رہا تو یہ پوچھنے والا اتھارٹی نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ایک دم کہ اس لیے کہ مجمع لگانا ہے لوگوں کو واہ کرنا اس لیے کہ ہم کرنے کے کوئی کام نہیں بولتے ہیں نا جب اللہ کے احکام سرائے نا سارا مجمع جو ہے نا چھٹ جائے ائمہ حدیث کے تبصرہ بہت کر لیتے ہیں حدیث میں ایسے لکھی گئے ویسے پوچھو کہ حدیث کی کتابیں کتنے گھر میں ہیں تو ایک بھی حدیث کی ایک کتاب گھر میں نہیں ہے لیکن سیاستہ پر تبصرہ ہو رہا ہے یہ بے شرمی کے بھی کوئی حد ہوتی ہے یار تفسیر کی ایک کتاب گھر میں نہیں ایک تفسیر نہیں ہے گھر میں تفسیر پر تبصرہ ہو رہا مودودی صاحب نے ایسے لکھی ویسے لکھی پڑھا بھی ہے مودودی صاحب پڑھا نہیں تو پڑھا ہی نہیں تو تبصرہ کہاں سے ہو رہا ہے بھائی یہ ہماری نااہلیت یا بدماشیوں کے کوئی سر پر ہے یا منکرین حدیث کے اعتراضات کا جائزہ لینے سے قبل حفاظت حدیث کے لیے علماء حدیث کے قربانیوں کاوشوں اور دیگر کاریوں پہ ایک نظر ڈالنا ذرا پڑے گا علم کی دنیا میں حفاظت حدیث کا ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے جسے اغیار بھی عقیدت پیش کرتے ہیں جرمن پروفیسر علم حدیث کے بارے میں لکھتا ہے مسلمانوں کو فخر بجا ہے بلا سبب نہیں
حدیث کے خدمات کے اطراف میں کیا محدثین نے دنیا اسلام کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، اندلس سے وسط ایشیا تک کی خاک چھانی اور شہر شہر گاؤں گاؤں چپا چپا کا پیدل سفر کیا کہ حدیث جمع کریں اور اپنے شاگردوں میں پھیلائیں۔ بلا شبہ رجال جیسے القابات جو پہلے حدیث لکھی جاتی ہے، لوگ سفر کرتے تھے، گاؤں میں جاتے تھے، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا تھا، سچا تھا، ایماندار تھا، ذہنی طور پر صحیح تھا، پھر اس سے حدیث لکھی جاتی تھی اور لاکھوں انسانوں کی بایوگرافی نقل کی گئی جن کا تذکرہ حدیث کے کتاب میں ملتا ہے۔ یہ حدیث کوئی کھیل تماشا نہیں جو ایسے لکھ دیا گیا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لیے مدینے سے مصر کا سفر کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سننے کے لیے مسلسل مہینہ بھر سفر کیا۔ بڑے بڑے محدثین گزرے، زندگیاں کھپا دی ایک ایک حدیث جمع کرنے۔ یہ تو ہم لوگ کو پکائی جو مل رہے ہیں نا پرنٹڈ حدیث کی کتابیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی فری میں کہیں سے، بھائی فری میں نہیں آیا، مفت میں نہیں آیا، برسہ برس کی محنت، بڑے بڑے محدثین کی محنت اس میں شامل ہے۔ بہت تفصیل میں آپ کو یہ ساری چیزیں ہم نہیں پڑھ کے سنا سکتے اس ٹائم میں کہ کتنے محدثین نے کتنی ارکریزی کی ہے۔ ایسے راستے نہیں تھے، روڈ اور سڑکیں، اسٹریٹ لائٹ نہیں تھا، جگہ جگہ ہوٹل نہیں بنے ہوئے تھے، سرائے نہیں بنے ہوئے تھے۔ محدثین اپنے ستو باندھ کے گدھے پر خچر پر سوار ہو کے جاتے تھے کہ فلانا شخص کو سنا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی، اس کے پاس کچھ حدیث ہے، جا کے معلوم کر۔ اور وہ ستو باندھ کے خچر پر چڑھ کے سفر کر رہے ہیں، راستے میں بارش ہو گئی، دھول مٹی ہے، رات ہو گئی، اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، ہوٹل نہیں ہے، سرائے نہیں، کہاں ٹھہرے؟ نزدیک کسی محلے کسی گاؤں میں گئے، لوگوں سے پوچھا کوئی مسجد ہے یا کچھ ہے، کہیں دیوار کے کنارے سو گئے، درخت کے نیچے سو گئے، بارش ختم ہوئی تو پھر راستہ سفر جاری رکھا۔ آپ کا تماشا سمجھ رہے ہیں حدیث جمع کرنا؟ اس طرح سے لوگ سفر کرتے تھے، مہینوں دھوپ میں، مٹی میں، دھول میں، بارش میں حدیث جمع کرتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد حیات تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جمع۔ ان کا کھانا پینا عیش اور گھر ان کا مقصد نہیں تھا، تو یہ سفر کرتے تھے اور حدیث جمع کر کے لاتے تھے، اور اس طرح اسماء الرجال کی کتاب بنی، ان لوگوں کی کتاب بایوگرافی جو حدیث میں جن کا حصہ ہے۔ امام احمد بن حنبل، اسی طرح تمام امام ابو حنیفہ ہوا ہے، امام مالک، جو بھی یا اس قسم کا محدث جو گزرے ہیں، بخاری شریف بڑی محنت سے حدیث ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ جیسے صاحب ثروت اور ناز و نعمت میں پرورش پانے والے شخص نے طلب حدیث کی خاطر غریب الوطنی میں کیسے کیسے وقت دیکھے، ان کا اندازہ امام موصوف کے ہم سبق عمر بن حفظ رحمت اللہ علیہ کے بیان کردہ اس واقعے سے لگا۔ بصرہ میں ہم محمد بن اسماعیل بخاری کے ساتھ حدیث لکھا کرتے تھے، چند دنوں کے بعد محسوس ہوا کہ بخاری رحمت اللہ کئی دن سے درس میں نہیں آ رہے، یعنی گھر میں کھانے کی چیز نہیں ہے، پریشانی کا عالم ہے، اور اس میں جو ہے لوگ جو ہے نا حدیث جمع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ علم حدیث کے حصول کے لیے یمن آئے تو ہزار بنتے اور انہیں بیچ بیچ کر اپنی ضروریات پوری کرتے۔ جب فارغ ہو کر یمن سے جانے لگے تو نان بھائی کے مقروض تھے، چنانچہ اپنا جوتا قرض دے کر خود وہاں گئے۔ یہ بدعتیں کیسے پھیلی، حدیث میں غلط فہمی، طلب حدیث اور اشاعت حدیث کے لیے علماء حدیث کی جان گسل مشقت اور قربانیوں کا داستان فقط شب و روز محنت اور فکر و فاقہ کی زندگی پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس راہ وفا میں بے شمار محدثین کرام اپنے وقت کے جابر اور ظالم حکومتوں کے قہر اور غضب کا نشانہ بھی بننا پڑا۔ تمام محدثین کو سیاسی لوگوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، کیونکہ ان کا اختلاف تھا، سیاسی لوگ دین کو بگاڑ رہے تھے، لوگوں کو دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے تھے، ایک پریشانی کا عالم تھا۔ وہ فتویٰ پوچھتے تھے، محدثین انکار کرتے تھے کہ نہیں، یہ راستہ تمہارا جو حکومت کرنے کا طریقہ یہ صحیح نہیں ہے، تم لوگوں پر زیادتی کر رہے ہو، انصافی کر رہے، لہٰذا ان کو سزا بھگتنی پڑتی تھی۔ امام شافعی رحمت اللہ کو گرفتار کر کے پیدل دارالخلافہ روانہ کیا گیا،
جہاں وہ قید و بند کے صورتوں میں بھی زندگی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت خاطر جو تکلیفیں برداشت کی، تاریخ اسلام کو بڑا ہی المناک باب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جنازہ جیل کے تنگ و تاریک کوٹری سے اٹھا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑ قیمتی رحمتیں نازل ہوں ان پاکیزہ ہستیوں پر جنہوں نے حالات کی ساری ستم رانیوں کے باوجود حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمع کو ہر زمانے کے سے بچا کر رکھا۔ تو حدیث اتنی آسانی سے نہیں لکھ۔ امام احمد بن حنبل کا تذکرہ آیا تو اس میں بدعت کا بھی خاتمہ کیسے ہوا۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ معتزلہ ایک فرقہ تھا، اور معتزلہ فرقہ نے دنیا میں کتنی پریشانیاں دین کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے شروع کیا۔ معتزلہ فرقہ جو تھا وہ خلق قرآن کے موضوع تھا۔ ان کا ایک موضوع تھا کہ یہ حضرت امام بن حنبل کا زمانہ تھا، کہ مڈل آف دی ہے، دوسری صدی کا زمانہ تھا، تو مامون کا زمانہ، معتصم باللہ کا زمانہ تھا۔ خلق قرآن کا ایک موضوع تھا کہ بتاؤ کہ قرآن مخلوق ہے۔ اب اس میں کئی سوال آتے، یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سارے سوال کیے جاتے تھے، قرآن خالق ہے یا مخلوق، بھائی اس سے کیا ہوتا ہے دین کو۔ اب کتنے بڑے بڑے علماء کو اس پر شہید کیا گیا، جیل ڈالا گیا، سزائیں دی گئی، ان کے نوکریوں سے نکالا گیا، اور اس میں سب سے عظیم کارنامہ جو ہے، جو آخر میں وہ ہوا کہ امام احمد بن حنبل کا زمانہ تھا، دوسری صدی عیسوی کا مڈل کا۔ تو ایسے ایسے یہ خلق قرآن کے گرچہ موضوع کئی مرتبہ آ چکا ہے، لیکن ابھی امام احمد ہم کچھ واقعہ بتائیں گے، اور اینڈ اس کا جس بنیاد پر ہوا جو بدعت کا موضوع سے ہے وہ چکا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑی لمبی تاریخ ہے، یہ پوری ہم نہیں ریپیٹ کر رہے ہیں۔ معتزلہ فرقہ اعتزال سے نکلا ہے۔ اعتزال معنی ہوتا ہے گرنا، جیسے ہم نزلہ بولتے ہیں نا، اوپر سے نیچے گرتا ہے، نزول وہی گرنا، تو اسی سے اعتزال نکلا کہ ایک شخص نے جو اس نے خلفشار مچایا، اس پارٹی کی بنیاد ڈالی، اس کو اعتزال کہا جاتا ہے، یعنی گرا ہوا انسان۔ اب اس زمانے میں دربار جو ہوتا تھا، معتصم باللہ کا دربار تھا، اس وقت یہ سب دربار میں یہ بحث ہوتی تھی، علم الکلام کا زمانہ تھا، دربار میں بحث ہوتی تھی، اور وہیں خلیفہ وقت جو سنتے تھے فیصلہ سازی کرتے تھے۔ میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ آج دربار کا نقشہ ہی دوسرا تھا، مرحلہ بر مرحلہ تخویف کا پورا اہتمام کیا گیا۔ ایک دستہ امام کے راستے کے دونوں طرف امام احمد بن حنبل دونوں طرف ننگی تلواریں لیے کھڑا تھا، دوسرا نیزہ برداروں کا، تیسرا ایک جیسا کوڑے اور تازیانے لیے سب بستا تھے۔ حضرت امام کو جبریت کے ان مظاہروں کے درمیان سے گزار کر لائے۔ حضرت امام صاحب حسب مال روزے تو تھے۔ امام کے پیچھے معتصم نے تخت پر بیٹھے ہوئے متکبرانہ انداز میں خطاب کیا۔ معتصم جو امیر المومنین تھے، حضرت امام سے میں تمہیں رسول اللہ علیہ وسلم اور اپنی قرابت کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں، یہ پڑھا بھی نہیں جاتا مجھ سے، میں رسول اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں لازماً کوڑے لگواؤں گا، یا تم وہ کہو جو میں کہتا ہوں۔ ایک درباری حضور والا اذن ہو تو میں ایک سوال اس شخص کے پوچھوں۔ معتصم جواب دیا، ہاں پوچھو۔ خدا نے اپنے متعلق فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، یہ بتاؤ کہ قرآن شیء کی تعریف میں داخل ہے یا نہیں۔ حضرت امام حنبل سے پوچھا گیا کہ قرآن شیء چیز میں داخل ہے کہ نہیں۔ امام احمد بن حنبل، اگر تم شیء کی تعریف میں اسے داخل کرو بھی تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے پڑھنا اس لیے پڑھتا ہے کہ بہت کرنے کے بعد لوگ یہ پڑھتے نہیں، جانتے نہیں۔ درباری میں سے اس سے تمہارے عقیدے کے خلاف نتیجہ بڑا سخت نکلتا ہے، کیونکہ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل شیء حالقۃ الا وجہ، سوائے ذات الہی کے ہر شے فانی ہے۔ سو قرآن بھی صریحاً فانی ہوا۔ اگر قرآن مخلوق ہے تو پھر یہ فانی ہے، فانی ہوا تو غیر مخلوق ہوا، پھر بولو قرآن غیر مخلوق ہے، یعنی سوال صرف بیجا، خالق ہے مخلوق ہے۔ اگر بولتے ہو کہ یہ مخلوق نہیں ہے تو پھر شرک کرتے ہو، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ غیر مخلوق،
اگر قرآن بھی مخلوق نہیں ہے تو پھر جو شرک کر لیا تم نے اللہ کے ساتھ. اگر کہتے ہو یہ مخلوق ہے تو ہر مخلوق فانی ہے تو پھر قرآن بھی فانی ہے. حضرت امام آپ فرمائیے مشہور آیت کل نفس ذائقۃ الموت. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نفس کا اطلاق یوں کیا کہ یحذرکم اللہ نفسہ، ہر نفس کے ذائقہ موت ہونے سے. جس طرح آپ یہاں نفس حق کا تعالیٰ کو بچا لیا، اسی طرح سے ہر شے کے مالک ہونے سے قرآن کو الگ کر لیتا. چند لمحوں کے لیے سناٹا چھا جاتا ہے. قاضی قضا چیف جسٹس سے کہتا ہوتا ہے حضور اس شخص کا سر پھرا ہوا ہے، اس سے بحث مناظرہ کرنے میں وقت بھی ضائع ہو رہا ہے. اس طرح 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 کے نئے سوالات اٹھے چلے جائیں. معتصم امیر المومنین حضرت امام سے تو بولو پھر کیا فیصلہ ہے؟ خلافت سے تعاون کرو، یعنی بولو قرآن مخلوق ہے. یہ بہت لمبی اسٹنگ ہے. حضرت امام مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں. میں اپنے ضمیر کو کوروں کے خوف سے نہیں بدل سکتا. مجھے اس سے پہلے جیل میں کوروں اور دوسری عقوبتیں بھگتنے 2.5 برس گزر گئے جو امام محمد بن ملک کو جیل میں رکھا گیا. صرف یہ بات مان لو حکومت کی کہ قرآن مخلوق ہے. میرے لیے تجربہ نہیں. معتصم جلاد اعظم سے جلاد دیکھو اس شخص کو کوڑے لگاؤ چونکہ اس کا سر پھر گیا ہے، اس لیے کوڑے سر پر لگاؤ اور ہر جلاد صرف 2 کوڑے مار کر ہٹ جائے. اس کے بعد دوسرا تازہ جلاد آئے. اس شخص کو ذرا نیا تجربہ بھی ہو. جلاد اعظم بصرت چشم. جلادوں کی ایک قطار کوڑے لیے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. سلسلہ عقوبت کا آغاز ہوتا ہے. پہلا کوڑا لوگنے پر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بسم اللہ. دوسرا کوڑا لگنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. تیسرا کوڑا لگنے پر قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے. چوتھا کوڑا لگنے پر کلن یزیہ الا ما کتب اللہ. کہہ دو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر صرف وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. ایک ایک کر کے پورے 19 کوڑے برس گئے. امام کے سر سے خون کے فوارے نکل. بے ہوشی کے عالم میں امام احمد نے پانی مانگا مگر جب لایا گیا تو کہہ کر واپس کر دیا کہ میں روزے سے. معتصم امام کی مظلومی اور صبر سے پسیج کر میں نے اس شخص کے معاملے میں زیادتی کی ہے. اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگتا ہے. جلاد کا ہاتھ رک جاتا ہے. امام احمد بن عبد داؤد جو وہاں کا آئی جی انسپیکٹر جنرل پولیس تھا. امیر المومنین خدا کے قسم یہ شخص کافر اور مشرک ہے. شرک بھی اس نے بلا وجہ کیا ہے اور اس سے شرک کیا کیا ہے کہ قرآن کو مخلوق نہیں مان رہا ہے. تو خدا مخلوق نہیں ہے اور قرآن بھی مخلوق نہیں تو اس شخص شرک کر رہا ہے. اسحاق بن ابراہیم رضی اللہ عنہ اگر اس شخص کو یوں چھوڑ دیا گیا تو یہ بات خلافت کے لیے باعث ننگ ہوگی اور اس سے موجود اور گزشتہ دنوں خلفاء پر حرف آئے گا کیونکہ حکومت کو اپنی طاقت منوانی ہے. معتصم احمد ابن داؤد سے اب تک احمد بن حنبل پر کتنے کوڑے لگ چکے ہیں؟ احمد ابن داؤد 30 سے کچھ اوپر، غالباً 34 کے لگ گئے. حضور ایک ہی بار اس شخص کو گردن مار دیے، اس کا خون میری گردن پر ہے. احمد ابن ابی داؤد معتصم کے رنگ تباہ کا اندازہ کر کے نہیں امیر المومنین ایسا نہ کیجیے. مار سہتے سہتے پھر وہ اس کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور جس غلط خیالی میں وہ ہے کہ اس موقع پر اسے رہا کر دیا جائے پھر جائے تو لوگ اس کے معاملے میں شبہات میں رہیں گے. فتنہ خلق قرآن کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے. معتصم بعد میں اپنے کیے پر سخت نادم رہا اور امام کی خیریت پچھوانے کے لیے قاصد بھیجا لیکن اس کا دور بھی ختم جلد ہو گیا اور واسق مسند نشین ہوا. ایک بار پھر وہ گروہ ذرا سا ابھرا جس نے خلق قرآن کا فتنہ اٹھایا اور واسق نے امام احمد بن حنبل کو ان کے گھر میں نظر بند کر کے درس و خطابت سے روک دیا. اس طرح مسئلہ ایک بار پھر فضا میں نمودار ہو گیا مگر اب اس کا زور ٹوٹ چکا. لوگ اس سے تنگ آ چکے اور اس کا مذاق اڑانے لگے. اس سلسلہ میں دربار کے 2 واقعات قابل ذکر ہیں. پہلا واقعہ
खलीफा का खास मस्खरा मजाक उड़ाते थे अहमद बिन हम्बल का। अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन को कुरान के बारे में सब जमील के तोहफे, हर कोई जो अमीर उसकी चमचाईगिरी, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है हर कोई उसकी चमचाईगिरी करता है। मस्खरा को लाया गया इमाम हम्बल के मजाक उड़ाने के लिए, सब जमील के तौफीक बख्शे। वाशिक तुम्हें समझे नालायक, क्या कुरान की वफात हो गई है? मस्खरा अमीरुल मोमिनीन आखिर क्या चाह रहा है? हर मखलूक पर मौत वाक़ा होने वाली है, फिर कुरान भी तो मखलूक है, तो इस पर मौत क्यों नहीं होगी? आज नहीं तो कल ये हादसा होकर रहेगा। वासिक कुछ सोच में डूब गया, फिर मस्खरा कहता, अमीरुल मोमिनीन आइंदा लोग तरावी में क्या पढ़ा करेंगे? खुदा तुझे गारत करे, अपनी जुबान पकड़ा, क्योंकि कुरान अगर मखलूक नहीं है तो फिर शिर्क हुआ, मखलूक है तो ये खत्म हो जाएगा, तो फिर लोग पढ़ेंगे क्या? दूसरा वाक़या, एक नामालूम इस सफेद रेश बुजुर्ग शख्स ने अब एक मर्द कलंदर, जिसको अल्लामा ने कहा ने मर्द कलंदर, एक मर्द कलंदर ने इस मसले को सुलझाने को दिल में ठान, और उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे दरबार में पहुंच, वहां जबकि दरबार में तमाम उलमा दीन को अजियत दी जा रही है, कोड़े मारे जा रहे हैं, जेल में भेजा जा रहा, तरह तरह की अजियतें दी जा रही, वहां एक मस्त कलंदर जो है निकलता है कि मैं दरबार में जाऊं और मैं वासी से बात करूं। तो मर्द कलंदर यही अल्लामा का मौजू, हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की, हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीका। तो एक मर्द कलंदर निकलता है कि मैं वासी से बात करूंगा, क्या वाक़या पेश आता है। मरकज खिलाफत के एक मस्जिद में जाकर अकीदा खल्क कुरान के खिलाफ दानिश्ता तकरीर की, इसको पहुंचना है वासी के पास, मर्द कलंदर को। कैसे पहुंचे? तो जाके मस्जिद में जो नजदीक था खलीफा के, वहां जाके खल्क कुरान के खिलाफ तकरीर करता है, ताकि 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 इस तरह किसी दरबार में जाकर अपनी बात पहुंचा सके उनको। जाहिर बात, हम तकरीर करेंगे खलीफा के खिलाफ तो पुलिस पकड़ेगी जरूर। तो वही हुआ, मर्द कलंदर ने तकरीर की, जहां डर और खौफ का ये आलम था कि जान हाथों का कोड़े बरस से, वहां वो मर्द कलंदर जाके तकरीर करता है मस्जिद में कि किसी तरह वासी के पास मुझे कोई ले जाए। तो यही बहाना ढूंढा, पुलिस पकड़ के ले आई। उन्होंने कहा कमाल जुर्रत है, गोई का मुजाहरा किया। वो गए थे, वो तो ख्वाहिशी थी कि मुझे अमीरुल मोमिनीन के पास जाना है, कोई ले जाए, कोई पुलिस पकड़े, मुझे पहुंचाए। पुलिस अफसर, ये शख्स अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स मसला खल्क कुरान के खिलाफ बहस करना चाहता है। अहमद इब्न दाऊद, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, तुम कुरान के बारे में क्या कहते हो? मर्द कलंदर ने इंसाफ की बात नहीं की, तुमने इंसाफ की बात नहीं की। मर्द कलंदर कहता है, पुलिस इंस्पेक्टर तुमने इंसाफ की बात नहीं की, सवाल तो मुझे करना है। तो इंस्पेक्टर जुलिस पूछता, अच्छा तो तुम ही कहो। तो अब वो मर्द कलंदर की गुफ्तगू सुनिए, ये बहुत बुनियादी बात है जो मैं एंड अप में जा रहा हूं, इसको क्यों पढ़ा मैं। आईजी पुलिस, अच्छा तुम ही कहो। मर्द कलंदर, मैं बहुत ही सादा सी एक बात कहता हूं, बहुत गौर से इस बात को सुनिए। मर्द कलंदर कहता है, मैं बहुत ही सादा सी बात कहता हूं, जिस बात की तरफ ना खुदा के रसूल सल्लम ने दावत दी, ना हजरत बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दावत दी, ना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दावत दी, ना हजरत उस्मान और अली ने, तुम उसकी तरफ लोगों को बुलाते हो और फिर मनवाने की जबरदस्ती से काम लेते हो। इस बारे में दो ही बातें हो सकती, आप दोबारा सुन। मैं बहुत सी सादा सी एक बात कहता हूं, जिस बात की तरफ ना खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, ना हजरत अबूबकर सिद्दीक ने दावत दी, ना हजरत उमर ने, और ना हजरत अली उस्मान ने, तुम उसकी तरफ लोगों को बुलाते हो और फिर मनवाने की जबरदस्ती से काम लेते हो। इस बारे में दो ही बातें कह सकते हो। एक ये कि उन जलील कद्र हस्तियों को इस बात का इल्म नहीं था, उन जलील कद्र हस्तियों को इस बात का इल्म था और वो इससे बेखबर थे। क्या तुम ये कहने की जुर्रत कर सकते हो कि अगर तुम ये कहो कि इल्म तो उनको था मगर उन्होंने सकूत अख्तियार किया, तो बराह करम तुम भी सकूत अख्तियार।
یعنی جس خلق قرآن کی دعوت لے کر اٹھے ہو، اگر رسول تمام صحابہ کرام کو اس بات کا دوہے ہوتے ہیں ان کا علم تھا یا علم نہیں تھا. اگر ان کو علم تھا اور انہوں نے سکوت اختیار کی، خاموشی، تو تم بھی سکوت اختیار کرو. جس طرح انہوں نے لوگوں کو اس معاملے میں مجبور نہیں کیا تھا، تم بھی مجھے اور دوسروں کو مجبور نہ کرو. اور اگر کہو کہ ان کو سرے سے اس کی خبر ہی نہیں تھی، وہ مرد کلندر غصے میں آ جاتا ہے. تو پھر اے گستاخ ابن گستاخ، اب ایک مرد کلندر امیر المومنین کے سامنے یہ کہہ رہا، اس مسئلے کو اگر صحابہ کرام نہیں جانتے تھے، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، اور ان کو جانتے تھے یا نہیں اگر تم یہ کہو کہ وہ جانتے تھے اور سکوت اختیار کیا، تو تم بھی سکوت اختیار کرو. اور اے بدماش گستاخ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ جس بات کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفائے راشدین کو نہ ہوا، اس کا علم تجھے، اگر یہ کہتے ہو ان کو اس بات کا ان کو علم ہی نہیں تھا، تو اے گستاخ ابن گستاخ، ذرا سوچ کے جس بات کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کو نہ تھا، اس کا علم تجھے کہاں سے؟ یہ بنیادی بات کیا کہ جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین نہیں تھا اور خاموشی اختیار کیے، تو تم خاموش رہو اور کہتے ہو کہ ان کو علمی ذات ہے. گستاخ کو کہہ رہا مرد کلندر کہ تجھے اس کا علم کہاں سے ہوا؟ دربار میں مرد کلندر کی ہیبت گوئی سے سکوت چھا گیا. قاضی صاحب بھی دم خود رہ گئے. واسق امیر المومنین مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا اور بار بار ان الفاظ کو دہراتا رہا کہ جس بات کا علم نبی کا وسلم اور خلفائے راشدین کو نہ ہوا، اس کا علم تجھے کہاں سے؟ واسق نے مرد کلندر کو ادب احترام سے رخصت کیا اور حضرت امام بن احمد پابندیاں اٹھا لی. مسئلہ خلق قرآن پر لوگوں پر سختی کرنے کا دور ختم ہو گیا. قاضی ابن داؤد جو آئی جی تھا بیمار پڑ گیا. میرا مقصد تھا اینڈ آف دی خلق قرآن کا مسئلہ کہاں ختم ہوا؟ مرد کلندر کی اس بات پر کہ اگر یہ بات کا علم خلفائے راشدین کو تھا اور انہوں نے زبان نہیں کھولی، تو تم کیوں نے سکوت اختیار کرتے؟ اور اگر کہتے ہو کہ ان کو علم نہیں تھا، تو اے گستاخ تجھے اس کا علم کہاں سے ہوا؟ آج یہی مسئلہ بدعت کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا کہ جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خلفائے راشدین نہیں کہا، تم کم وقت تو کہاں سے ان چیزوں کو لے کر آئے ہو؟ گرامی بارامی ترامی 14 کل فلانا دھماکہ 40 کہاں سے لے کر آئے؟ تمہارے پاس سورس کیا ہے اس علم کا؟ یہی تو مرد کلندر نے کہا جس بات کا علم صحابہ کرام کو نہیں تھا، گستاخ تجھے اس کا علم کہاں سے ہوا؟ اور واسق امیر المومنین کو یہ جواب نہیں مل سکا. وہ سوچتا رہا کہ جس بات کا علم صحابہ کو نہیں تھا، میرے پاس کہاں سے وہ علم آ گیا؟ اور اس بات کو وہ آخر سمجھ گیا کہ نہیں، میں گستاخی پر ہوں. یہی بات بدعت کے سلسلے میں آپ سے کہنا چاہتا تھا اتنا کچھ پڑھنے کا کہ جملہ یہ کہاں ختم ہو رہا. آج ہم کیوں نہیں سوال کرتے ہیں کہ جتنی بدعت کے بارے میں بات ہوئی یہ کہاں سے آئی؟ کیا صحابہ کرام نے کہا تھا؟ تو نہیں کہا تھا، تو علم آیا کہاں سے بھائی؟ کس نے دیا یہ علم؟ یہ اصل میں اس بات کو میں یہیں ختم کرتا ہوں. اس کے بارے میں صحابہ بدعت کی ہم کچھ باتیں لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ہم کچھ بتا دیں کہ لوگ اس سے اپنے آپ کو، کیونکہ سنت کا احترام اسی طرح ہے جس طرح قرآن کا ہے. قرآن ایک علم ہے اور طریقہ کار نبی کا وسلم کی سنت سے ضروری ہے. تمام بدعت لغوی مطلب کوئی چیز اضافہ کرنے کے، تبدیل کرنے کے. شرعی اصطلاح میں بدعت کا مطلب دین میں حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کے اضافہ یا تبدیل کرنا جس کی بنیاد اصل سنت میں موجود نہیں ہے، وہ اصل بدعت ہوتی ہے. تمام بدعت سراسر گمراہی ہے. ہر قسم کے بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. اور اگر ہم تحقیق نہیں کریں تو ہر کسی بدعت رائج کرنے والے پر اپنے گناہ کے علاوہ ان تمام لوگوں کا گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جس کو اس بدعت پر عمل کریں.
دوسرے گناہوں کی نسبت بدعت شیطان کو زیادہ محبوب ہے، کیونکہ آدمی اس سے چھوڑتا نہیں، وہ کرتے رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم بڑی نیک عمل کر رہے ہیں، اس لیے اس پر کرتے جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بدعتیوں کو مسجد سے نکال دیا۔ بدعت فتنہ میں پڑنے یا دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا باعث ہے۔ یہ ساری جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے تمام ریفرنسز موجود ہیں۔ دین کے معاملے اپنے مرضی اور خواہش نفس پر چلنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ محدثین کرام کے نزدیک بدعتی کی روایت کردہ حدیث بھی قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ میرا اس پر اتنی تفصیلی گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دین جو ٹکڑے ٹکڑے میں بٹا ہوا ہے اور اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ جانے کتنے فرقے، یہ ساری جو گروپنگ ہوئی ہے، جو اتحاد، یقین، محکم عمل پایا، محبت، اتحاد جو مسلمانوں کا ٹوٹا ہے، ان ساری کی بنیاد بدعت۔ اصل تو سارے جو پارٹیاں اور گروپس ہیں، یہ تو قرآن کو کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، سارے پاکستان کے لوگ اور دنیا کے لوگ ہر میں جا کے حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بنیادی بات تو ہے، لیکن ہر اتنی پارٹیاں ہیں اور طاقت اس سے کیا ہو گئی؟ مسلم امت کی طاقت، کوئی طاقت نہیں، کیونکہ ہر پارٹی دوسرے سے الگ کن بنیادوں پر ہے؟ ان بدعت کی بنیاد پر۔ اسی لیے میں نے کہا کہ رشتے ناطے گرامی شریف کرتا ہم نہیں کرتے ہیں الگ، وہ سید ہے ہم سید نہیں ہیں الگ، وہ خانی کرتا ہے میں نہیں کرتا ہوں، تو یہ دیکھنے میں چھوٹی چیز ہے، لیکن ان بنیادوں پر پوری ایک محلے میں کتنے فیملی ہے اور وہ فیملی بٹی ہوئی ہے ان بدعت کے بنیادوں پر، کہ بھائی ان کو ہم قرآن خوانی بلائے تھے، وہ تو قرآن خوانی نہیں کرتے، بھائی وہ تو گرامی شریف نہیں کرتے، بھائی وہ گروپ، تو ان بنیادوں پر الگ الگ گروپس بن گئے، اور یہ گروپس اتنی شدت کی ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں شرکت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی حق کی بات سنتے نہیں، یعنی ان بنیادوں پر وہ جو اصل بات ہے اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ باتیں بھی نہیں سنتے ہیں ان چیزوں کو بنیاد پر۔ وہ وہابی ہے، اس کی بات نہیں سنیں گے، وہ کوئی بھی اچھی بات کرے اس میں کوآپریٹ نہیں کریں گے، وہ الگ گروپ بن گیا۔ تو اسی طرح تمام گروپس جو بنے ہوئے، اس کی تحقیق آپ کب کریں گے تو آپ بولیں گے یار کتاب کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، الگ الگ گروپس، تو وہ بتائیں گے کہ الگ الگ گروپ اس لیے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں۔ تو ایک بدعت یعنی خود سے ایجاد کیا، گمراہی ایجاد کیا، اور گمراہی کے بنیاد پر حق کو چھوڑ دیا، گمراہی کے بنیاد پر ہم امت سے الگ ہو گئے، گمراہی کے بنیاد پر ہم دین کی اصل باتوں کا سپورٹر نہیں، ہم اس میں اپنا وزن نہیں ڈال رہے جو دین کے بنیادی بات، اور اس لیے امت ٹکڑے ہو گئی، کیونکہ طاقت ہوگی جب یکسانیت ہوگی، جب متحد ہو، ہم متحد ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ ہم اس کی بات، اس کے لیے وہ ایک کام ہے جو ایک شخص لیڈ کر رہا، اور چونکہ وہ کل شریف نہیں کرتے، 40 کو نہیں مانتا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اس کی بات نہیں مانوں گا۔ وہ جو ایک جمع کر رہا ہے لوگوں کو کسی بڑے کام کے لیے، تو میں اس میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ تو یہ قرآن نہیں کرتا یا 40واں نہیں کرتا، تو میں اپنا حصہ اس میں نہیں ڈالوں۔ تو کیا ہوا کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے، وہ متحد نہیں ہو پاتے ہیں، اور متحد نہیں ہونے سے کیا ہوتی؟ طاقت نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت بڑا موضوع ہے، اور ظاہر بات ہے میرا مقصد یہی تھا کہ ہمارا دین کے جو ٹکڑے ہوئے ہیں وہ صرف بدعت کی بنیاد پر، اور یہی وجہ ہے کہ ہر جمعے میں یہ بات پڑھی جاتی ہے، کسی جمعے میں سمجھائی نہیں جاتی ہے، لہذا 40 سال 50 سال جہاں ہم پہلے کھڑے تھے یا اس سے پہلے، آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں، اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ بدعت کر رہا، اور بدعت سے مسلم امت کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا، یہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اسی پر تبلیغی جماعت بنی ہوئی ہے، جماعت اسلامی، اسنا سب ہی نہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا مذہب بنا لیا، اصل دین تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے،
قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا جو دین ہے اس کا تو ویلیو ہی نہیں کچھ. وہ اگر کوئی کہتا بھی ہے تو لوگ اس کو ویلیو نہیں دیتے. ارے یہ تو نارمل سی بات ہے، اس میں کون سی نئی بات. یعنی آدمی چاہتا ہے کوئی نئی بات کریں، یہ تو پرانی بات ہے، اس میں کیا ہے. آپ کہیں رشتے ناطے میں جائیے، آپ سے نام پوچھا جائے گا، آپ بولیں حسین امام، کوئی ماننے کو تیار نہیں. وہ نام تو ہے لیکن اس کے سابقہ اور لاحقہ بھی تو کچھ بولیے، یا آگے خان لگائیے یا کچھ لگائیے، صدیقی لگائیے، علوی لگائیے، کچھ تو لگائیے، یا پھر شروع میں لگائیے سید لگائیے، شیخ لگائیے، کچھ لگائیے. تو جب تک سابقہ اور لاحقہ نہیں ہوگا نا، تب تک آپ مانے ہی نہیں جائیں گے کہ آپ ایک جینٹل مین مسلمان. اسی لیے میں کہا کہ میں جب گھر خریدنے کے لیے سریا لینے گیا، سریا جو چھتوں میں ڈالتے ہیں، تو ادھر حاجی کیمپ کی طرف کراچی میں سریا ملتی ہے. تو جب سریا خرید لیا، جب رسید بنانے لگا تو میں نے نام پوچھا بل بنانے کے لیے، تو میں نے کہا حسین امام. تو وہ شخص قلم میز پر رکھ کہ نہیں حسین امام تو لکھی نہیں آپ سید حسین امام. بولے بھائی میرا نام ہی یہی ہے، تو میں کہاں. وہ قلم رکھ دیا بیس پر کہ وہ ماننے کو تیار نہیں کہ میرا نام حسین. اب میرا پوچھ رہا کورٹ میں ہی ہوا آپ کے ابا کا نام، ہمارے ابا کا تو انتقال ہو گیا. تو بولا اسی لیے تو آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ سید ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کے ابا نہیں ہے نا، ڈیتھ ہو گئی. اب میں وہاں دماغ کھپاؤں، بولے جو مرضی بھائی لکھ لے، مجھے رسید تو دے دے بھائی سریے. یعنی ہم حسین امام نہیں رہ سکتے، ہم کو لکھنا پڑے گا. تو جب تک شاہد کا لائقہ نہ ہو تب تک آپ ایک سمپل مسلمان ہیں، وہ مسلمان جس کا ڈیفینیشن قرآن حدیث دیتا ہے، تو لوگ آپ کو مانیں گے نہیں. معاشرے آپ کو کچھ نہ کچھ لکھنا ہے، یا کو آخر میں لکھنا ہے، یا شروع میں لکھنا ہے، یا کچھ لکھنا ہے، علوی صدیقی، یہ سب لکھنا پڑے گا. اور ان چیزوں کی بنیاد کہاں سے آئی؟ یعنی پورا سیاستہ دیکھ لیجئے کتنے راوی ہیں، روایت ہے نا، قال رسول اللہ سو اینڈ سو اینڈ، کئی لوگوں کے راویوں کا نام آتا ہے، کسی کے نام کے آگے سید اور شیخ نہیں آتا. یعنی یہ سارے لوگوں نے اس میں اکثریت عرب کے قریب یا عرب کے لوگ تھے. زیادہ تر محدثین جو ہیں، جو اللہ کے رسول وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ یا جو لوگ رہا کرتے تھے، ظاہر بات ہے جہاں جو چیف ہے اس کے ارد گرد کے لوگ زیادہ شامل ہوں گے، دور دراز کے کم شامل ہوں گے. ان میں کسی میں کوئی شیخ سید نہیں ملے گا اتنے راویوں. لیکن ہندیا پاکستان میں بہت سید ملیں گے جو نبی کے خاندان سے. ارے نبی کے خاندان کے لوگوں کو تو وہاں ہونا چاہیے نا، جو سعودی عرب جہاں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، ان کے پاس پڑوس میں ان کا خاندان ہونا چاہیے نا. نہ اللہ کے رسول اللہ رہتے تھے سعودی عرب میں، خاندان ان کا انڈیا میں ملتا ہے. یعنی ایسی بے عقلی کی بات ہے جو ٹیکنیکل بات ہے نا بھائی. اللہ کے رسول اللہ سعودی عرب میں رہتے تھے، مکہ میں، تو پھر وہاں ان کے رشتے دار زیادہ تھے، وہ لوگ سید ہوں گے نا. تو وہاں تو کوئی سید نہیں ملتا. پوری حدیث کھنگال لیجئے، کہیں آپ کو کوئی سید شیخ نہیں ملے. وہ سب ملیں گے تو ادھر ملیں بر صغیر. یہ بات بہت معمولی لیکن بہت امپورٹنٹ، کیونکہ ہماری امت کا شراز اب بکھرا ہی انہی بنیادوں بدعت پہ، اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا، بڑا ظاہر کرنے، ڈفرینشیٹ کرنے کے. اور ڈفرینشیٹ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حبل اللہ جمیع، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام. تو جب سب آدمی اسی رسی کو تھامے گا تو میری عزت کہاں سے ہوگی؟ کچھ اضافی چیز تو ہمیں کرنا پڑے گا نا، تب ہم ایک ڈفرینشیٹ کیے جائیں گے کہ آئی ایم سم تھنگ ڈفرینٹ فرام دی ادر. اور وہ الگ ہونے کے لیے یہ تمام جو ہے سیاسی لوگ یا مذہبی لوگ یا مدرسے کے لوگ، یہ الگ الگ بدعت شروع کیے ہیں. اس لیے جامع فاروقیہ، جامع حمادیہ، جامعہ ابوبکر، اتنے جامعات ہیں، اتنی پارٹیاں ہیں. دوسروں سے الگ کرنا ہے. یہی موضوع چاند کے بارے میں شروع ہوا. چاند 29 کا ہے، 30 کا ہے، تو ایک نے کہا ہوا، ایک نے کہا نہیں ہوا. ارے سب ایک ہی دن کر لیں گے تو مجھے کون جانے گا؟ میرا نام بھی تو آنا چاہیے نہیں کہ سو اینڈ سو عالم دین جو ہے فلانا صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں آج چاند نہیں. وہ اس لیے کہا کہ میں اسے ڈفرینشیٹ کرتا ہوں، اگر میں مان لوں تو میرا نام کہاں ہے. تو بدعت جو ہے وہ تمام امت کی زوال کے اسباب ہے. اور اگر یہ ایسا نہ ہوتا
تو یہ کیوں کہا گیا کہ بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، بہترین راستہ، اور جس نے اس سے ہٹا وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور سیدھا ڈائریکٹ جہنم کے راستے۔ شرک تو نہیں کہا اس میں، کیونکہ شرک نکلتا ہی ہے بدعت سے۔ اگر بدعت اسٹرکٹ ہو جائے شرک کی گنجائش باقی۔ اور احادیث کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ احادیث کو اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ جو چاہے اس پر کامنٹ کرتا رہے کہ کب آیا کیسے آیا۔ صرف ایک محدث کی میں نے تھوڑی سی ان کی تک وہ بتائی کہ کتنی اذیتوں اور تکلیفوں کے بعد حدیث جواب، اور اینڈ کس پر ہوا ہے؟ واسق باللہ، واسق جو المومنین تھا، وہ ختم کہاں ہوئی کہانی کہ جب مرد کلندر نے کہا کہ جس بات کا اللہ کے رسول صحابہ نے نہیں کہا وہ تم کیوں کہہ رہے ہو، اور اگر کہتے ہیں ان کو علم نہیں تھا تو تم بتاؤ کہ تمہیں علم یہ کہاں سے آیا۔ یہ بات یعنی ایک طرف امیر المومنین کو آپ ظالم کہیں، جو بھی کہیں، ظالم کہیں، بدماش کہیں، لیکن پھول کے پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ وہ پھول کے پتی سے ہیرے کا جگر، مرد کلندر نے چھوٹی سی بات کہی، وہ ہیرے کا جگر کاٹ دیا کہ تو بتاؤ تجھے یہ علم کہاں سے آیا۔ وہ انکار نہیں کر پائے اس بات کو، تلوار نہیں نکالے لیا کہ تم نے ایسا سوال پوچھا۔ وہ اس بات کو ٹہلتا رہا، سوچتا رہا کہ آخر مجھے یہ علم کا، تو اس کی تمام ظلم اور تشدد کے باوجود وہ اس بات کو اقرار کیا کہ جس بات کا علم صحابہ کو نہیں تھا میرے پاس کہاں سے آیا۔ یہ اقرار بھی بہت بڑی بات تھی۔ ہیرے کا جگر کٹ گیا ایک جملے سے، لیکن ہم تو وہ بھی نہیں سوچتے۔ وہ تو سوچا کہ جس کے علم میں صحابہ نے میرے پاس کہاں سے آیا۔ وہ اپنے آپ اپنی کمتری کو، اپنی شکست کو سر تسلیم خم کر لیا کہ میں غلطی پر ہوں، میں ایک بےہودہ بات پوچھ رہا ہوں جس کو صحابہ نے نہیں پوچھا، میں پوچھ رہا ہوں جو علم کا ذریعہ ہی ہمارے پاس علم آیا کہاں سے۔ تو وہ اس بات کو اس کی تسلیم کر لینا ہی بہت بڑا بڑاپن تھا اس کا، کہ امیر المومنین نے اس مرد کلندر کی ایک جملے کو پر پریشان حال ہو گیا کہ کیا سوال پوچھ لیا مجھ سے اور میں کیا جواب دوں مجھے۔ اور اس بات پر پورا اتنا بڑا مسئلہ، نہ جانے کتنے علماء دین شہید ہوئے، وہ مسئلہ آ کر ختم ہوا صرف اس بات پہ کہ تیرے پاس علم کہاں سے ہے۔ آج یہ سوال ہم کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ تمام جو بدعات ہیں یہ تم لوگوں کے پاس آئی کہاں سے؟ یہ 40واں کہاں سے آیا؟ یہ شب برات کہاں سے آیا؟ یہ کل شریف کہاں سے آیا؟ یار بتاؤ تو، کوئی کبھی نہیں پوچھتے ہیں۔ تو وہ امیر المومنین نے ایک چھوٹی سی بات کو تسلیم کر لیا، اپنی شکست مان لی، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن مرد ناداں تک ہیرے کا جگر کر سکتا ہے، لیکن مرد ناداں پر کچھ بھی کہو اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد۔